بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمد للہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین میں بلکہ اس پوری ہی کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، اور وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی طریقے سے بندوں کے لیے مفید ہیں، بندوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ بعض ایسے کہ جن کو بندہ غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے، بعض ایسی کہ جن سے دوا کے طور پہ ان کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اوقات کا خیال کرتا ہے، مہینوں کا حساب لگاتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک چاند بھی ہے کہ جو ہمارے نظام شمسی کا ایک بہت اہم فرد بھی ہے، بہت اہم ایک ذیلی سیارہ ہے کہ جس کے سبب ہم اپنے سالوں کا حساب لگاتے ہیں، اپنی تاریخوں کا حساب لگاتے ہیں، اور اس کے ذریعے بہت سارے ہمارے شرعی معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم چاند کے حوالے سے بہت ساری گفتگو سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ کیا آج جو 29 شعبان ہے تو آج چاند نظر آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی۔ رؤیت ہلال ایک موضوع ہے کہ جب 29 شعبان آتی ہے یا پھر 29 رمضان ہوتی ہے، یعنی اگلے دن عید ہونی ہوتی ہے، تو اس موضوع کے اوپر ایک ہر طرف سے ایک باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ علمی حلقہ احباب ہوتا ہے تو ان کے اندر علمی کتابیں شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک دیگر حضرات ہوں کہ جن کا ایک اچھی کیفیت کے اندر نہیں ہوتے، تو پھر وہ ایک اس کے اوپر میمز بنانا، اس طرح سے دیگر چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب علم شخص ہوتا ہے، اس طرح سے صورت ہوتی ہے، لیکن خاص چاند کے حوالے سے معلومات حاصل نہیں ہوتی، تو بعض صورتوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بنا پر مجھے میرے استاد صاحب مولانا محمد خرم مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم فرمایا کہ اس کے تحت ایک سیشن کیا جائے، اور اس حوالے سے جتنے حضرات ہوں ان کو ہم آگاہی اس حوالے سے پیش کریں۔ تو آج الحمدللہ تعالی اسی حوالے سے ایک 2 گھنٹے کا مختصر سا سیشن رکھا گیا ہے۔ ابھی مائک تمام کے بند ہی ہیں، اور سوال وغیرہ کرنا ہو تو میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں، ورنہ پھر جب ہمارا یہ سیشن مکمل ہوگا سوال آپ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ جب سیشن مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر آخر میں سوالات کا موقع دیا جائے گا، تو وہاں پر آپ سوالات کر سکیں گے۔ ہلال اور قرآن کریم کی ایک آیت۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ ترجمہ: تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اور آدمیوں کے ہزارہ دینی و دنیاوی کام اس سے متعلق ہے، زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ہلال کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔
ہلال اور ایک حدیث پاک. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. متفق علیہ. یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ رمضان کا چاند دیکھ لو، اور افطار نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو. اگر تم پر ابر کی وجہ سے چاند چھپ جائے تو مہینے کا اندازہ کر لو، اور ایک روایت میں ہے کہ مہینہ 29 راتوں کا ہے، تو روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو. پھر اگر تم پر چاند مشتبہ ہو جائے تو 30 دن کی گنتی پوری کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ سارا کا سارا جو مدار ہے چاند کا وہ رؤیت پر ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر ہمارا باقاعدہ آج ہی کے سیشن پر مکمل گفتگو ہونی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو شریعت کا مدار ہے وہ رؤیت ہی ہے. اگر تمام کے تمام حساب دان اس بات کا، جو فلکیات دان ہے، حساب دان ہے، وہ اس بات کا فیصلہ کر دے کہ آج چاند نظر آئے گا، لیکن اگر کسی کو بھی نظر نہیں آتا، جو شریعت کے طریقے ہیں وہ ان میں سے کسی بھی طرح سے ہلال ثابت نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر شرعاً وہ چاند مانا نہیں جائے گا. حدیث پاک کی شرح. حدیث پاک کے اس جز تو مہینے کا اندازہ کر لو کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یعنی 30 دن پورے کر لو، کیونکہ چاند کا مہینہ 29 سے کم نہیں ہوتا اور 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. ہلال اور ایک شرعی حکم. 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. پہلا شعبان، دوسرا رمضان، تیسرا شوال، چوتھا ذی قعدہ، پانچواں ذی الحج. سوال ہوتا ہے کہ رمضان کا تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ رمضان کا چاند دیکھیں گے تو اسی کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تمام کے تمام معاملات اسی پر موقوف ہے. دوسرا شوال بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ روزہ رکھنا بند کرنا ہے اور اگلے دن عید ہے اور سارے معاملات ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا ظاہر ہے کہ گناہ والا کام ہے. اس کے بعد ذی الحجہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، ذی قعدہ کو چھوڑ کے ذی الحجہ کے اس کے اندر تاریخ پتہ ہوگی تبھی حج کے معاملات سر انجام دیے جا سکیں گے. سوال یہ ہوتا ہے کہ شعبان اور ذی قعدہ میں تو کوئی ہماری سنہ سے عبادت نہیں ہے، تو پھر ان کے اندر چاند دیکھنا واجب کفایہ کیوں ہے؟ تو دیکھیے اس کا صاحب بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے اور ذی قعدہ کا ذی الحجہ کے لیے اور ذی الحجہ کا بقر عید کے لیے. یعنی کہ اگر ہم نے شعبان کا چاند نہیں دیکھا ہوگا تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ٹوٹل اب شعبان کے 30 ہو چکے ہیں یا 29 ہوئے ہیں؟ تو ان تمام کے تمام اس طرح کی صورتوں کے اندر ہمیں فیصلہ جب ہی کر سکیں گے کہ جب ہمیں شعبان کی تاریخ معلوم ہو. تو لہٰذا شریعت نے شعبان کے چاند دیکھنے کو بھی واجب کفایہ کا درجہ دے دیا. تو ہمیں بھی اس شرعی حکم پر عمل کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کے مہینے ہیں رمضان اور شوال میں تو عموماً لوگوں کا، عوام کا مزاج ہوتا ہے چاند دیکھنے کا، لیکن بقیہ مہینوں کے اندر کچھ کم پایا جاتا ہے، تو اس مہینوں کے اندر بھی واجب کفایہ پر عمل کرنے کی نیت سے چاند دیکھنے کی کوشش فرمائیں. آج کے ہمارے سیشن کی آؤٹ لائن کہ آج ہم کن کن موضوعات پر گفتگو کریں گے، پھر ان کے ضمنی موضوعات بھی انشاءاللہ تعالی مزید نکلیں گے. شرعی طور پر ہلال ثابت ہونے کے طریقے، یعنی کہ کتنے طریقے ہیں کہ ان سے جن کے ذریعے شریعت یہ مان لے گی کہ آج چاند ہو گیا ہے، یعنی کہ پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے. تو وہ مکمل طریقے، ان کی شرائط، کون سے مہینوں میں اس پر کس طرح سے عمل ہوگا، انشاءاللہ تعالی تمام گفتگو اس کے تحت آئے گی.
پھر دوسرا موضوع ہے چاند کی مختلف ہونے کی وجہ. ہم دیکھتے ہیں کہ مہینہ شروع ہوتا ہے چاند بہت باریک ہے، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا موٹا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ 7-8 تاریخ کو ایک آدھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب آگے چلتے ہیں 14 تاریخ تک پہنچتے ہیں تو اب پورا نظر آ رہا ہے. پھر دوبارہ 21-22 تاریخ تک آتے ہیں تو دوبارہ آدھا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر تو ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ چاند کیوں منع، کیا اس کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے، اس کا جسم کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، یہ صورت ہے یا پھر کوئی اور صورت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا لاجک ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس پر آپ بہت تفصیلاً کلام ہوگا. پھر دوسرا، رؤیت ہلال کے امکان کو معلوم کرنے کے قواعد، کہ جب بھی 29 تاریخ سے آتی ہے اس سے کچھ ایام پہلے حکومت پاکستان کی جانب سے اور دیگر حکومتوں کی جانب سے بھی جاری ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے شعبہ اوقات و صلاح کی جانب سے بھی رپورٹ جاری ہوتی ہے کہ آج مثال کے طور پہ یہ لے لیجئے کہ امکان ہے یا امکان نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے معلوم کرتے ہیں کہ امکان ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس کے جو قواعد ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان قواعد کو بھی بیان فرمایا ہے. پھر اس میں مزید جدید سائنس کی تحقیق بھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ پیش کی جائے گی. تو اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سے اصول کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا 29 شعبان المعظم 1445 کو چاند نظر آ جائے گا؟ آج یعنی کہ آج ہم اس کے اوپر دیکھیں گے مثال کے ذریعے کہ کیا آج چاند اس پوزیشن میں ہوگا، اس کیفیت میں ہوگا کہ آج ہم چاند دیکھ سکیں گے. اس کے بعد پھر آخری ہماری بحث ہوگی سورج گرہن اور چاند گرہن کی. پہلے ہمارے موضوع پر چلتے ہیں آج کے سیشن کے. شرعی طور پر ہلال ثابت ہونے کے طریقے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے طرق اثبات الہلالی. دیکھیے یہاں پر نیچے لکھا ہوا بھی ہے نام، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع بھی کیا ہے. یہ رسالہ چاند کے موضوع پر نہایت ہی ایک اہم رسالہ ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے شرعی طور پر ہلال کے ثابت ہونے کے طریقے کو بہت تفصیلاً بیان کیا ہے. آج جو ہمارا سیشن کا یہ ابتدائی حصہ ہے وہ اکثر اسی سے ہی ماخوذ ہے، اور ہر صفحے پر اس کے حوالے بھی موجود ہے. شرعی طور پر ہلال ثابت ہونے کے 7 طریقے ہیں. پہلا شہادت، دوسرا شہادت علی شہادت، تیسرا شہادت علی القضاء، چوتھا کتاب القاضی الی القاضی، پانچواں استفاضہ، چھٹا اکمال عدت، ساتواں توپے سننا یا قاضی کا اعلان. پہلا طریقہ شہادت. شہادت کا کیا معنی ہے؟ یعنی گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی دے، دوسروں کے دیکھنے کو بیان نہ کرے. یعنی کہ خود آ کر قاضی کے سامنے آ رہا ہو. پھر مختلف صورتیں ہیں کہ انشاءاللہ وہ آ رہی ہیں کہ قاضی کے سامنے آنا شرط ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ خود اپنا دیکھنا بیان کر رہا ہو، کسی دوسرے کی حکایت نہ کر رہا ہو، کسی دوسرے کی گواہی نہ دے رہا ہو. اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہو. یہ بیان کر رہا ہو کہ میں نے مثال کے طور پر آج شام کو یا فلاں شام کو اس طرح سے چاند دیکھا، فلاں مہینے فلاں سن کا. اب اس میں 2 صورتیں بن جائیں گی. اب وہ رمضان کا مہینہ ہے یا رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینے ہیں. اور رمضان کا مہینہ ہو تو اس میں بھی 3 صورتیں ہیں. دیکھیے پہلی صورت یہ ہے کہ مطلع صاف نہ ہو. اب مطلع صاف نہ ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بادل آ جاتے ہیں، اسی طرح سے غبار وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، اور دھند وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے. اس طرح سے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مطلع صاف نہ ہونے کی. مطلع صاف نہ ہو یا پھر گواہ جنگل سے بلند مکان سے دیکھ کر آیا ہو. تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ ایک مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا بیان کافی ہے، اگرچہ کنیز ہو. دیکھیے کنیز ہونے سے 2 یہاں پر فائدہ حاصل ہوئے. ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ یعنی کہ اگر عورت بھی گواہی دیتی ہے، صرف ایک عورت، تو اس صورت کے اندر بھی رمضان کا مہینہ ثابت ہو جائے گا. دوسرا
کنیز کہنے سے فائدہ ہوا کہ آزاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی غلام بھی ہے، باندی بھی ہے، تو اس صورت کے اندر کنیز ہے تو اس صورت کے اندر بھی رمضان کا چاند ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مستور الحال نہ ہو۔ مستور الحال کیا ہوتا ہے کہ جس کی ظاہری وضع قطع، جس کی ظاہری صورت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ عادل ہے، اور لیکن اس کی باطنی کیفیت معلوم نہیں ہے، تو اسے اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر مستور الحال کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ اس کیفیت کے اندر کہ رمضان کا مہینہ ہو اور مطلع صاف نہ ہو، تو اس صورت کے اندر اگرچہ مستور الحال گواہی دے تو اس کی گواہی بھی مقبول ہو جائے گی۔ اور یہ بھی صورت ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیان مجلس قضا میں ہو اور لفظ اشہدو کے ساتھ ہو، یعنی کہ اس طرح سے بغیر لفظ اشہدو کے، یعنی کہ گواہی کا نہ یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا، یہ نہ کہے کہ میں چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہوں، اس صورت کے اندر بھی چاند ثابت ہو جائے گا، ہلال ثابت ہو جائے گا۔ دوسری صورت ہے کہ مطلع صاف ہو مگر لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام نہ کرتے ہوں۔ اس صورت کے اندر کم سے کم 2 گواہ درکار ہوں گے اگرچہ مستور الحال ہوں۔ اور تیسری صورت مطلع صاف ہو اور لوگ دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہوں، تو اس کے اندر ایک عظیم جماعت چاہیے جن سے چاند ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جائے، اگرچہ فاسق ہوں، اور تواتر کی صورت میں کفار کی بھی قبول ہے۔ ایک عظیم جماعت، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عظیم جماعت سے مراد کتنے افراد کی جماعت ہے؟ تو یہاں پر فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ عظیم جماعت سے مراد وہ ہے جن سے چاند ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جائے، یعنی کہ جس قاضی کے پاس سے عظیم جماعت آئی ہے اس کو اگر ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے ان افراد سے، تو اس صورت کے اندر یہ بات کافی ہوگی۔ اگر اس کو ظن غالب حاصل نہیں ہو رہا تو پھر اس صورت کے اندر اس کے اوپر عظیم جماعت کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی اس صورت کے اندر پھر چاند ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر تواتر ہو جاتا ہے، تواتر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تواتر یہ ہوتا ہے کہ کسی خبر کا، کسی بات کا اتنا زیادہ طریقوں سے آنا، اتنے زیادہ لوگوں سے آنا کہ اب عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو، عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے، یعنی لگے کہ یار اب ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یار اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح کی جب ہو جائے کہ یار اتنے سارے لوگ جھوٹ کیسے بولیں گے، تو جب یہ تواتر والی صورت ہو جائے اس کی تمام شرائط کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر اگر پھر کفار کی بھی گواہی ہوگی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 صورتیں ہوں گی کہ یا تو رمضان کا مہینہ ہو یا پھر اس کے علاوہ بقیہ مہینے ہو، تو بقیہ مہینے میں بھی وہی 3 صورتیں بنیں گی۔ مطلع صاف نہ ہو یا پھر گواہ جنگل سے یا بلند مکان سے دیکھ کر آیا ہو، تو اس صورت کے اندر کیا ہے، وہاں پر کیا تھا، رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کی بھی گواہی کافی تھی، یہاں پر 2 مرد مسلمان عادل، عاقل، بالغ، یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں عادل، آزاد کا بیان کافی ضروری ہے۔ اور وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ مستور الحال ہو، اس صورت میں بھی اس کی گواہی قبول ہے، لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ظاہری اور باطنی طور پر تحقیقاً، یعنی بات ثابت ہو چکی ہو کہ وہ پابند شرع ہے، تو یہ چیز ضروری ہے، یعنی کہ ان کی اب ظاہری عدالت بھی ثابت ہو کہ وہ ظاہری طور پر بھی نیک ہیں، ان کے اندر یہ فسق اور گناہ کے معاملات نہیں پائے جا رہے، گناہ کبیرہ نہیں کرتا وہ، اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا، تو یہ ساری صورتیں ظاہری طور پر بھی ہو اور باطنی طور پر بھی معلوم ہو، تو اس صورت کے اندر پھر ادھر چاند ثابت ہوگا۔ اور ایک اور شرط کیا ہے کہ اور قاضی شرع کے سامنے اشہدو کے لفظ کے ساتھ گواہی دیں۔ پھر بقیہ مہینے ہو، مطلب صاف ہو مگر لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام نہ کرتے ہوں، تو یہی پچھلا والا سارا کا سارا حکم ہوگا۔ اور تیسری صورت مطلب صاف ہو اور لوگ دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے ہوں، تو اس کے اندر پیچھے کی طرح ایک عظیم جماعت چاہیے جن سے چاند ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جائے، اگرچہ فاسق ہوں، اور تواتر کی صورت میں کفار کی بھی قبول ہے۔ تو یہ ہم نے پہلا طریقہ مکمل سمجھا کہ شہادت کے ذریعے سے کس طرح سے چاند ثابت ہوگا اور کن صورتوں میں کیا اس کی صورت آئے گی۔
اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو اصل گواہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس نے چاند دیکھا، اب وہ مریض ہے، بالکل یوں سمجھیے کہ فالج کا اٹیک ہے یا اپاہج ہے، بالکل اب آ کر گواہی نہیں دے سکتا. تو اب اس صورت کے اندر کیا کرے کہ وہ اب اپنی گواہ کے اوپر کسی اور کو گواہ بنا لے. اس کا طریقہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، انشاءاللہ بھی اس کو ہم پڑھیں گے بھی. تو جب وہ اپنی گواہ پر کسی کو گواہی بنا لے گا، پھر وہ قاضی کے سامنے جا کے گواہی دے گا، تو اس طرح سے بھی شرعی طور پر چاند ثابت ہو جائے گا. یعنی گواہوں نے خود چاند نہ دیکھا، بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی پر انہیں گواہ کیا، انہوں نے اس گواہی کی گواہی دی. طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ اصل گواہ دوسرے گواہوں سے کہیں کہ میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے فلاں مہینے فلاں سال کا ہلال فلاں دن کی شام کو دیکھا. اور دوسرے گواہ یعنی کہ جن کو اس نے گواہ بنایا ہے، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ فرعی گواہ جسے کہہ لیں کہ جو جن کو بعد میں گواہ بنایا گیا ہے، تو دوسرے گواہ قاضی کے پاس آ کر یوں شہادت دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ کیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں مہینے فلاں سال کا ہلال فلاں دن کی شام کو دیکھا ہے. ابھی تمام کے تمام کے اندر فلاں کی جگہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ جو نام ہوں گے وہ آ جائیں گے. اور فلاں بن فلاں نے مجھ سے کہا کہ میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ. تو اس طرح سے یہ شہادت علی شہادت ہو جائے گی. لیکن ان کے اندر شرائط ہیں، مطلق ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت کے اندر شہادت علی شہادت کی جا سکے، بلکہ اس کی کچھ شریعت نے شرائط مقرر کی ہیں. وہ دیکھیے کہ اصل گواہ حاضر ہونے سے معذور ہوں، یعنی کہ اصل گواہ خود قاضی کے پاس آ کے گواہی نہیں دے سکتے، ان کے وہ معذور ہے. تو اب کیا کریں گے کہ وہ یہ کسی کو گواہ بنا دیں گے اپنا. جو پیچھے شہادت کے باب میں مختلف صورتیں گزری، تمام کا یہاں بھی لحاظ ہوگا. یعنی کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ مطلب صاف نہ ہو، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ ایک شخص کی گواہی معتبر ہے، تو ادھر بھی پھر اسی طرح سے ہوگا. یعنی کہ جو اصل گواہ ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کا ہم نے لحاظ کرنا ہوگا. اسی طرح سے پھر جو دیگر صورتیں ہیں ان کے اندر بھی سارا کا سارا لحاظ ہوگا. پھر تیسری شرط یہ ہے کہ نیز رمضان میں ایک گواہ پر ایک گواہ کافی ہے. یعنی کہ ایک شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور مطلع ابر آلو تھا، تب ایک شخص کے دیکھنے سے چاند کی گواہی ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اب وہ قاضی کے پاس نہیں جا سکتا، تو اب وہ اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنائے گا. تو اب اپنی گواہی پر اگر وہ کسی کو گواہ بناتا ہے، اور اگر وہ ایک گواہ بناتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہ کافی ہے. لیکن یہ صرف رمضان میں ہے، جبکہ بقیہ مہینوں میں ہر گواہ پر دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں عادل گواہ ہوں. بقیہ جو بھی مہینے ہوں گے ان کے اندر ہر گواہ پر دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں عادل گواہ ہوں گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھے، اس کے بعد ہم عبارت کی طرف آئیں گے کہ دو شخص نے چاند دیکھا. اب وہ دونوں ہی اس صورت کے اندر ہیں کہ وہ قاضی کے پاس آ کر گواہی نہیں دے سکتے. تو اب کیا طریقہ ہوگا کہ وہ دو شخص کسی کو گواہ بنا دیں گے. اب بھی دیکھا جائے تو ہم نے یہ پڑھا کہ ہر گواہ کے اوپر دو دو گواہ ہونے چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایک گواہ ہے، مثال کے طور پر زید اور بکر نے چاند دیکھا، تو اب زید اور بکر یعنی زید اپنے دو گواہ الگ بنائے اور بکر اپنے دو گواہ الگ بنائے، تو ٹوٹل چار گواہ ہو جائیں گے. تو قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن شریعت نے آسانی کے طور پر یہ حکم فرمایا ہے، یہ حکم بیان فرمایا کہ یہ دونوں شخص جنہوں نے چاند دیکھا یعنی زید اور بکر ٹوٹل دو بندوں کو اپنا گواہ بنا دیں. یعنی کہ خالد اور عمر کو گواہ بنا دیں، زید بھی ان دونوں کو ہی گواہ بنا دے اور بکر بھی ان دونوں کو ہی گواہ بنا دے، تو یہ بھی صورت جائز ہے. دو اصل گواہ کے مجموعی طور پر دونوں ایک ہی گواہ ہوں، یعنی دونوں اصل گواہ دو شخصوں کو گواہ بنا دیں. اب یہ دونوں ان دونوں اصل گواہوں کی طرف سے گواہی دیں. یہ دوسرا طریقہ تھا. اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے شہادت علی القضاء. یعنی دوسرے کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام
قاضی شرع کے حضور یعنی سامنے رویت ہلال پر شہادتیں گزری اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا. دو عادل گواہ اس گواہی و حکم کے وقت دار القضاء یعنی کہ جو عدالت تھی یا جہاں پر فیصلہ ہو رہا تھا ادھر موجود تھے. انہوں نے یہاں حاکم اسلام قاضی شرع یا وہ نہ ہو تو مفتی کے حضور یعنی سامنے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلاں حاکم کے حضور فلاں ہلال کی نسبت فلاں دن کی شام کو ہونے کی گواہیاں گزری اور حاکم موصوف نے ان گواہیوں پر ثبوت ہلال مذکور شام فلاں روز کا حکم دیا. اس سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات کسی ایک جگہ پر چاند نظر نہیں آتا, بادل آ جاتے ہیں, دوسری صورتیں ہو جاتی ہیں, یا ایسے کچھ علاقے ایسے ہیں مثال کے طور پہ یو کے وغیرہ ہو گئے کہ جہاں پر چاند دیکھا ہی نہیں جا سکتا, بہت مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بادلوں کا ہونا ہے, پھر دیگر مزید اس کے اندر باریکیاں بھی ہیں. تو اب ان کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پر شہادت علی القضاء پائی ہے. شہادت علی القضاء کیا ہوگی؟ جیسا آپ نے سنا کہ اب جب فیصلہ بادشاہ اسلام دے رہا تھا, قاضی شرع دے رہا تھا, یہ قاضی شرع نہیں ہے تو سب مفتی اسلام ہے کہ جس کے حکم سے ہی جس کے فتوے سے ہی تمام معاملات چل رہے ہیں شہر کے, سب لوگ اس کو مانتے ہیں. تو اس صورت وہ کیا ہو کہ وہ جب فیصلہ دے رہا تھا تو اس کے سامنے دو شخص موجود تھے, دو عادل گواہ موجود تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی مفتی اسلام نے فیصلہ کر دیا, اب وہ کسی اور شہر میں جا کر ادھر یہ بیان کریں کہ ہمارے فلاں اسلامی شہر کے اندر فلاں حاکم نے چاند کا اسی طرح سے ہوا اور اس نے گواہی دے دی, اس نے چاند کو ثابت کر دیا ہے, ہم آپ کے سامنے اس بات کی گواہی دیتے. تو اب کیا ہوگا کہ جو دوسرا والا بادشاہ اسلام ہے یا قاضی ہے یا مفتی جو بھی ہیں فیصلہ کرنے والے, اب وہ اس صورت کے اوپر بھی چاند ثابت کر سکتے ہیں اور یہ شرعی طور پر چاند ثابت ہو جائے گا, یعنی اگلے مہینے کا آغاز ہو جائے گا. پھر چوتھا طریقہ ہے کتاب القاضی الی القاضی, یعنی قاضی شرع کے سامنے شرعی گواہی گزری, اس نے دوسرے شہر کے قاضی شرع کے نام خط لکھا کہ میرے سامنے. دیکھیے وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ قاضی کا دیکھ کر اس کے بعد لوگ جا رہے تھے, دو گواہ جا رہے تھے. اب یہاں پر خود قاضی ہی کسی دوسرے قاضی کی طرف خط لکھ رہا ہے, تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اس نے دوسرے شہر کے قاضی شرع کے نام خط لکھا کہ میرے سامنے اس مضمون پر شہادت شرعیہ قائم ہوئی, اور اس خط میں اپنا اور مکتوب الیہ کا نام و نشان پورا لکھا جس سے امتیاز کافی واقع ہو. یعنی کہ ایک تو اپنا نام بھی لکھا اور جس قاضی کی طرف وہ بھیج رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا بھی نام اور اس طرح سے بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا تو اور اس کے اندر کوئی شبہ باقی نہ رہا. لکھا جس سے امتیاز کافی واقع ہو, اور وہ خط دو گواہان عادل کے سپرد کیا کہ یہ میرا خط قاضی فلاں شہر کے نام ہے. وہ با احتیاط, وہ جو دو گواہ عادل ہو جن کو اس کے اوپر سپرد کیا تھا, وہ با احتیاط اس قاضی کے پاس لائے اور شہادت ادا کی. وہاں پر بھی وہ گواہی دیں گے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے نام یہ خط فلاں قاضی فلاں شہر نے ہم کو دیا ہے اور ہمیں گواہ کیا کہ یہ خط اس کا ہے. اب یہ قاضی اگر اس شہادت کو اپنے مذہب کے مطابق ثبوت کے لیے کافی سمجھے تو اس پر عمل کر سکتا ہے. بغیر اس کے اگر خط ڈاک میں ڈال دیا یا اپنے آدمی کے ہاتھ بھیج دیا تو ہرگز مقبول نہیں, اگرچہ وہ خط اسی قاضی کا معلوم ہوتا ہو اور اس پر اس کی اور اس کے محکمہ قضا بھی مہر بھی لگ گئی ہو. اور یہ بھی ضرور ہے کہ جب تک یہ خط قاضی مکتوب الیہ کو پہنچے, ایک مزید شرط بھی بیان ہو رہی ہے کہ جب ایک اور شرط کیا ہے کہ یہ مکتوب الیہ جس کو لکھا گیا ہے خط ادھر تک پہنچے, وہ اسے پڑھ لے, اس وقت تک کاتب زندہ رہے کہ جس قاضی نے اس کو خط لکھا تھا لکھنے والا قاضی بھی زندہ ہو اور معزول نہ ہو, ورنہ اگر خط پڑھے جانے سے پہلے مر گیا یا برخاست ہو گیا, اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا یا اس نے استعفیٰ دے دیا تو اس پر عمل نہ ہوگا. اور بحالت زندگی یہ بھی ضرور ہے کہ جب تک مکتوب الیہ اس خط کے مطابق حکم نہ کر لے اس وقت تک کاتب عہدہ قضا کا اہل رہے, ورنہ اگر حکم سے پہلے کاتب مثلا مجنون یا مرتد یا اندھا ہو گیا تو بھی خط بیکار
ہو جائے گا۔ یہ تمام کی تمام شرائط ہیں کتاب القاضی الی القاضی میں، جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پانچواں طریقہ ہے استفاضہ خبر، یعنی جس اسلامی شہر میں شرعی طور پر چاند ثابت ہوا، وہاں کی بہت ساری جماعتیں ثبوت شرعی کی خبر دیں، اور ان کی خبر پر دوسری جگہ کے قاضی کو یقین شرعی، یعنی شرعی طور پہ یقین حاصل ہو جائے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ظن غالب، کہ ایک طرف اگر گمان غالب ہو جائے، جم جائے کہ بھائی اسی طرح سے ہوگا، یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چاند ثابت ہو چکا ہوگا، تو اس صورت کے اندر وہ بھی اس پر عمل کریں گے۔ شرائط اس کی: پہلے شہر میں ہلال کا فیصلہ کرنے والا قاضی شرع یا مفتی اسلام ہو، جس کے فتوے سے ہی احکام روزہ و عیدین نافذ ہوتے ہوں۔ متعدد جماعتیں ہوں اور وہ خود اپنے علم سے خبر دیں، محض افواہ نہ ہو، یعنی کہ وہ خود بتائیں کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے بات پھیلائی اور اس کے بعد وہ پوری مشہور کر دی، اب وہ تمام کے تمام لوگ آ رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو تمام کے تمام لوگ ہیں ان کو یہ متعدد جماعتیں نہیں کہلائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایک ہی جماعت ہے، کہ ایک شخص کے سننے سے ہی یہ تمام کے تمام بنی ہے۔ مختلف جماعتیں چاہیے کہ جو الگ الگ اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، خود اپنے جاننے کے اعتبار سے بیان کریں کہ یہ چاند ہو چکا ہے، تو اس صورت کے اندر چاند ثابت ہوگا۔ یہ پانچواں طریقہ تھا۔ اب چھٹا طریقہ اکمال عدت، یہ بہت ہی آسان ہے کہ جب کسی بھی مہینے کے 30 دن ہو جائیں گے تو لازمی طور پر اب چاند ثابت ہو جائے گا، کیونکہ شرعی طور پر جو رمضان کا یہ جو ہجری مہینے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی 30 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یعنی جب ایک مہینے کے 30 دن مکمل ہو جائیں تو اب اس سے متصل مہینے کا ہلال خود ہی ثابت ہو جائے گا، اگرچہ اور کوئی شرعی حجت یعنی دلیل نہ پائی جائے۔ ساتواں طریقہ توبہ سننا اور قاضی کا اعلان۔ بعض جگہ پہ توبہ سننا اس کو لکھا گیا ہے، بعض نے اعلان لکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے دور کے اندر اعلان کے لیے توپیں چلائی جاتی تھی، تو جدھر توپیں چلانے کا ایک عرف ہو کہ اسی سے سمجھا جاتا ہو کہ جو شرعی طور پر قابل اعتماد بھی ہوں، کہ صرف رمضان کا یعنی چاند کے اعلان کرنے ہی کے لیے توپیں استعمال کی جاتی ہوں، دوسرے مقاصد کے لیے توپیں استعمال نہ ہوتی ہوں، یعنی کہ جو لوگوں کو سنتے ہی یقین دلا دیں کہ قاضی اسلام نے یا مفتی اسلام نے چاند کا فیصلہ کر دیا ہے، تو اس طرح سے تو یہ دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ قاضی کا اعلان۔ تو قاضی کا اعلان اب وہ مختلف صورتوں سے ہو سکتا ہے، کوئی منادی آ کے ندا کرے یا اس کی مزید دیگر صورتیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ساتواں طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے چاند ثابت ہو جائے گا، یعنی جہاں کی توپیں شرعاً قابل اعتماد ہو وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بھی شرعی حجت ہے، چاہے شہر ہو یا دیہات۔ اور اسی قسم میں قاضی کا اعلان بھی شامل ہے۔ تو یہ 7 طریقے تھے کہ جن کے ذریعے شرعی طور پر چاند ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک نیا موضوع ہے اور پچھلے والے سے بھی متصل ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے اختلاف مطالع۔ یہ اوپر ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں۔ اختلاف مطالع کیا چیز ہے؟ اختلاف مطالع کی تعریف لکھی ہوئی ہے اسکرین پر ہی۔ کسی شہر میں ہلال ثابت ہوا، اب اس کے ذریعے سے دیگر جگہوں میں شرعی حجتوں کے ساتھ جب ہی ہلال ثابت ہو سکتا ہے کہ جب وہ مغرب کو اتنا ہٹا ہوا نہ ہو جس کے سبب رؤیت ہلال میں فرق پڑ سکے، ورنہ یہ حکم ثابت نہیں، کیونکہ ان کے مطالع تبدیل ہیں، اسی کو ہی اختلاف مطالع کہتے ہیں۔ دیکھیے علماء کا ایک گروہ ہے کہ جو اس بات کو مانتا ہے کہ اختلاف معتبر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک علاقہ بالکل شرقی ہے اور اسی طرح سے ایک علاقہ بالکل غربی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجئے کہ فجی کا علاقہ ہے، یہ بہت زیادہ دور ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ فجی سے ہی طلوع ہوتا ہے، دنیا کا بالکل ایک کنارہ ہے، تو اس کی معیاری گھڑی بہت زیادہ ہے، 10 سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب کیا ہوگا یہ اور بقیہ وہ ممالک کے جن کی معیاری گھڑی، جن کے جو ٹائمنگ ہے وہ مائنس کے اندر ہے،
تو اب ان کے اندر تقریباً 24 گھنٹوں تک کا بھی فرق آ جاتا ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں وہ حضرات کہ جو اختلاف مطالع کو معتبر مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اختلاف یہاں پر پایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک شہر کے یا ایک ملک میں چاند ہو جانے سے دوسرے ملک میں بھی چاند مان لیں کہ جبکہ ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو. تو اسی کے اندر سے صاحب رد المختار علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے تحقیق فرمائی ہے، اور آپ نے بہت ساری مثالیں دی اور بہت زیادہ فنی کلام فرمایا کہ اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر کسی ایک جگہ پہ بھی چاند ہو جاتا ہے اور وہاں سے شرعی طور پر حجت دیگر شہر میں پہنچا دی جائے، جیسے کہ آپ الحمدللہ تمام کے تمام سن چکے ہیں، شہادت علی شہادت کے طور پر ہے، یا کتاب القاضی الی القاضی، جو اس طرح سے مکمل ساری صورتیں ہیں ساتھ، ان میں سے جو یہاں پر پائی جا سکتی ہیں، تو ان میں سے کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے ملک کے اندر چاند کی شرعی حجتیں ہو چکی تو اب اس صورت کے اندر وہاں پر بھی چاند مانا جائے گا. اور خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحقیقات امام علم فن میں فرماتے ہیں کہ اختلاف مطالع کے معتبر نہ ہونے کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا کلام فرمایا ہے کہ اب اختلاف مطالع کی کوئی راہ ہی نہیں بچتی، کہ اب کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی اختلاف مطالع معتبر نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر اگر چاند ثابت ہو جاتا ہے، شرعی طور پر اس کی رؤیت ہو جاتی ہے، تو اب پوری دنیا کے اندر وہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہوگی کہ وہاں پر بھی شرعی طور پر حجتیں پہنچائی جائیں. اس کے بعد ایک نئی بحث ہے، اور اس کے مکمل ہوتے ہی پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کی طرف چلیں گے کہ امکان رؤیت ہلال کس طرح سے ثابت ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ رؤیت ہلال میں حساب معتبر ہے یا نہیں. یہ ایک مختلف مسئلہ رہا ہے، مختلف ہی مسئلہ ہے، یعنی کہ اس میں علماء کا کافی اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ حساب مطلقاً معتبر نہیں، یعنی کسی بھی طرح سے چاند کے معاملے کے اندر حساب کا کوئی تعلق ہے نہیں، صرف دیکھنا ہے، نظر آیا تو ٹھیک ہے، نظر نہیں آیا تو بس ختم بات. حدیث باب میں فرما دیا گیا کہ مکمل کرنا ہے، اب وہ مہینہ مکمل ہو جائے گا، 30 کا ہو جائے گا. بعض یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً معتبر ہے، یعنی کہ ان کی عبارت ایک ظاہری اعتبار سے اس بات کو ان سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معتبر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری عبارت ارشاد فرمائی، طویل ہے، 3-4 صفحات پر یہاں پر تحریر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل پڑھیں گے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے 2 چیزیں بیان کی، 2 قسمیں بیان کر دی کہ اس قسم کے اندر کیا حکم ہوگا، اس قسم میں کیا حکم ہوگا. پھر بیان فرما دیا کہ علماء کی جو عبارت ہے، وہ جو منع کرنے والی ہے، اس کا تعلق کس قسم سے ہے، اور جو اس بات کو ہاں کرتے ہیں تو ان کا تعلق کس قسم سے ہے. تو فرماتے ہیں اس کے متعلق جد المنتار میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں 2 ابواب ہیں. پہلا رؤیت ہلال کے قواعد کا باب. اس باب کے قواعد کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ان قواعد کے بارے میں خود اہل حیت ہی کے درمیان بڑے اختلافات ہیں، تو انہی لوگوں کو کوئی یقینی بات نہ مل سکی، جیسا کہ واقف فن پر وقفی نہیں، یعنی کہ جو اس فن کو جانتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہی ہے کہ مختلف اقوال ہے، کسی چیز کے بارے میں کیا قول ہے، کسی چیز کے بارے میں کیا قول ہے، اور اس طرح سے ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ جو قواعد ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے اور اس طرح سے فنی لوگوں کے، تو وہ طرق اس بات الہلال کے اندر بیان بھی، جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو تسہیل بھی کی ہے، اس کی آسان بھی کی ہے اور تخریج وغیرہ بھی کی ہے. اس کا نام ثبوت ہلال کے طریقے نام اس کا رکھا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ رؤیت ہلال کے قواعد، یعنی کہ رؤیت ہلال کے قواعد سے کیا مراد ہوا کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. کہ آج مثال کے طور پر وہ ان قواعد سے فیصلہ کر دیں گے کہ آج چاند ہمیں نظر آ جائے گا یا نہیں آئے گا، تو اس صورت کے اندر قواعد معتبر نہیں ہے کہ کوئی ایک قاعدے کے ذریعے کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ آج شام کو چاند نظر آ جائے گا. مثال کے طور پر موسم بالکل صاف ہو، سب نے تحقیقات کر دی، بادل آ جائیں گے تو کیا کریں گے؟
ثابت ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے پھر جن لوگوں نے اس کے قواعد بیان بھی کیے تو وہ خود آپس کے اندر اتنے زیادہ مختلف ہے، لہذا چاند کا فیصلہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے مجستی میں اس سے بحث نہیں کی، باوجود یہ کہ متحیرہ و ثوابت کے ظہور و خفا پر خوب بحثیں کی. متحیرہ یہ اصطلاح ہے اور اس کے تحت کچھ سیارے وغیرہ آتے ہیں، اور ثوابت ستاروں کو کہتے ہیں. تو یہ ان کے ظہور و خفا ظاہر ہونے پر، مخفی ہونے پر بہت زیادہ بحثیں کی، لیکن رؤیت ہلال کے متعلق نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ضابطے کے تحت آ نہیں سکتا، یعنی کہ اس کے لیے ہم کوئی قاعدہ بنا ہی نہیں سکتے. رؤیت ہلال بالکل ایک صورت کے اوپر ہی موقوف ہے کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی، پہلے سے اس کا فیصلہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ائمہ نے اسی کا رد فرمایا کہ جہاں پر علماء نے رد کیا کہ حساب کا اعتبار نہیں، تو وہ اس صورت کے لیے رد فرمایا. اور دوسری صورت کیا ہے؟ چاند، سورج اور ان کے طلوع و غروب اور چاند کے منازل کا باب. اس کے قواعد یقینی ہیں جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کی شہادت قرآن کریم کی متعدد آیتیں دے رہی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورج اور چاند حساب سے ہے، اور ارشاد ہے کہ سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے. یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈھال. تو اگر حساب جاننے والے عادل ہوں اور وہ بتائیں کہ پہلے باب کے قواعد کی روح سے 29 کو چاند کی رؤیت ممکن نہیں، اور عادل گواہوں کی گواہی ہو کہ انہوں نے چاند دیکھا، تو ان کی گواہی مانی جائے گی. یعنی کہ اگر مولانا فلکیات دان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج چاند نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ بعض گواہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا، تو ان کی گواہی مانی جائے گی، اور حساب دانوں کی بات معتبر نہیں ہوگی، ان کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کے برخلاف دوسرے باب کے قواعد کی بنا پر بتائیں کہ 29 کی رؤیت ممکن نہیں، اور عادل گواہ شہادت دیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا، تو گواہوں کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسے قواعد ہیں کہ ان سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دیکھنا ناممکن ہے. کسی بھی طرح سے خالی آنکھ سے چاند نظر آ ہی نہیں سکتا. تو اب لازمی سی بات ہے کہ جنہوں نے گواہی دی ہے یا تو وہ جھوٹے ہیں. ایک بات، اگر وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ سچے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہوگا کہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ اور دیکھا ہوگا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ ستارے اس شیپ میں، آس پاس کی شیپ میں آ جاتے ہیں، یا پھر تھوڑے بہت بادل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ صورتیں آ جاتی ہیں، مختلف طرح کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی سیارہ آس پاس موجود ہوتا ہے، اس کی تھوڑی بہت شبی پڑ رہی ہوتی ہے، اس کی تھوڑا سا شکل نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ چاند ہو گیا، حالانکہ وہ چاند نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ اب اس طرح کی صورت کے اندر چاند دیکھنا ناممکن ہے. کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں. اب ایک یہ اصول ہے انشاءاللہ تعالی، یہ آگے ہم ابھی نے پڑھنا ہے، اس کو فصل نجیرین کہتے ہیں. اختلاف نہیں کہ چاند جب تک کم سے کم سورج سے 10 درجے دور نہ ہو جائے عادتاً اس کا دیکھنا ممکن نہیں. جب یہ قطعی طور پر معلوم ہے تو دن کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور رات کو سورج غروب ہونے کے بعد دیکھنا یقیناً اس بات کو مستلزم ہے کہ چاند نے ایک ہی دن میں 10 درجے سے زیادہ مسافت طے کر لی، جبکہ بالیقین معلوم ہے کہ چاند ایک دن رات میں 12 درجے سے زیادہ مسافت طے نہیں کرتا. تو گواہوں کی گواہی ماننے میں سنت الہیہ میں تبدیلی لازم آئی، جبکہ سنت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو واقف کار جان لیں گے کہ گواہوں کو شبہ ہو گیا، کیونکہ قطعی میں شبہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کچھ قواعد ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ ایک فصل نجیرین کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نے آگے پڑھنا ہے، یہ اس طرح سے معلوم ہوگا، یہ بھی آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے. تو اب وہاں پر کیا ہے کہ اب اس سے جو 10 درجے سے کم ہوگا تو اس صورت کے اندر چاند نظر آ ہی نہیں سکتا، ناممکن والی صورت ہے. تو اب کوئی اگر کہتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چاند نہیں اس نے دیکھا، بلکہ کوئی اور معاملہ ہے. تو یہ اس چیز سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے اندر حساب معتبر ہے یا نہیں. ایک چیز سنی ہوگی
نیوز وغیرہ میں بھی چلتی ہے اسی طرح سے کہ جو رپورٹس چاہے ہوتی ہیں چاند کی، تو اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے چاند کی عمر، چاند کی پیدائش. حالانکہ چاند تو کتنے سالوں سے موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب سے یہ موجود ہے. تو پھر چاند کی پیدائش یہ ایک اصطلاح ہے فلکیات کی، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں حرکت کرتے رہتے ہیں، اور جب دونوں طول بلد کی، یہ ایک اصطلاح ہے علم توقیت کی، آسان لفظوں میں صرف اتنا لے لیجئے کہ کسی ایک لائن کے اوپر یہ آ جائیں، یعنی ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، تو اسے وقت اجتماع یا محاق کہتے ہیں. انگلش میں سے کہتے ہیں کنجکشن. اب یہ جو لمحہ ہوگا کہ جس کے اندر سورج اور چاند بالکل ایک ہی لائن پر آ گئے، تو اب اس کا جو بالکل اگلا والا لمحہ ہوگا، اس سے جو ملتا ہوا لمحہ ہوگا، تو اب یہ کہلائے گا کہ یہ چاند کی پیدائش ہو گئی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر مہینے چاند کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی دوبارہ پیدائش ہوتی ہے. تو دیکھیے تصویر بھی یہاں پر موجود ہے کہ مختلف صورتیں، اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ دیکھیے زمین ہے، اور اس کے بعد یہ سورج اور چاند یہ ایک ہی لائن پر آ گئے ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ کہلائے گا کنجکشن. وقت اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں، اس محاق بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے دوسری اصطلاح تربیع اول. جب چاند اور سورج کے درمیان 90 درجے کا فاصلہ ہو جائے تو اسے تربیع اول یعنی فرسٹ کوارٹر کہتے ہیں. دیکھیں سورج یہاں پر ہے اور چاند یہاں پر آ گیا، تو اب ان کے درمیان 90 درجے کا فاصلہ بن گیا. تو جب اس طرح کی کیفیت آ جائے تو اس صورت کے اندر اس کو اصطلاح کے اندر تربیع اول کہا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر اس کو فرسٹ کوارٹر کہتے ہیں. پھر اگلی صورت ہوتی ہے بدر یعنی فل مون. جب چاند اور سورج 180 درجے کا فاصلہ ان کے درمیان ہو جائے تو اسے بدر یا وقت استقبال یعنی فل مون کہتے ہیں. دیکھیے سورج ادھر ہے اور چاند ادھر ہے، بالکل 90 درجے ادھر تک ہوں گے اور یہاں تک 180 درجے، یعنی کہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. وہ کیا تھا، ایک لائن پر آ جائیں. اب یہ کیا ہے، بالکل ایک دوسرے کے اب آمنے سامنے آ جائیں گے، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ یہ فل مون کہلائے گا، وقت استقبال کہلائے گا. پھر چوتھی چیز ہوتی ہے تربیع آخر لاسٹ کوارٹر. جب چاند اور سورج کے درمیان 270 درجے یا منفی 90 درجے کا فاصلہ ہو جائے تو اسے تربیع آخر کہتے ہیں. دیکھیے اگر ہم یہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہاں تک 90، پھر 180 اور یہاں تک 270 ہو جائیں گے، کہ یہ 90 کا اینگل بنتا ہے، کہ جنہوں نے اینگل پڑھے تو یہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ 270 بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یا اگر یہاں سے کاؤنٹ کریں تو اب یہ پھر منفی اس میں آ جائے گا، منفی 90 کہلائے گا. تو اس طرح سے کوئی بھی صورت ہو تو یہ لاسٹ کوارٹر کی ہوگی. اس کو عربی کے اندر، اردو کے اندر، دونوں کے اندر تربیع آخر کہتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چاند کی شکلیں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ چاند تو موجود ہے، اب مثال کے طور پر کیا صورت ہے کہ کیا اس کا کوئی حصہ کم ہو رہا ہے، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے کہ کبھی چھوٹا ہو گیا، پھر مزید بڑا ہو گیا، پھر اس سے مزید بڑا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ بالکل بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے. اس کی جو ایک اصل وجہ ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ جو اس کی وجہ ہے کہ جو اس کو اس طرح کا بنایا گیا ہے تو تاکہ کیا ہے کہ اس سے سالوں کے اور اس طرح سے حساب معلوم ہو سکے. کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم جب بالکل باریک چاند دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا ابھی ابتدائی تاریخ ہے 1-2 تاریخ ہے. اس کے بعد یہ کہ اگر آدھے کے آس پاس ہوگا تو ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ 7-8 کے آس پاس تاریخیں چل رہی ہیں. پھر یہ جو مکمل ہو جائے گا تو صورت کے اندر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ 15 کے آس پاس، 14-15 بدر کا وقت چل رہا ہے. پھر دوبارہ کم ہو جائے گا، تو اب کیا ہے کہ جب بدر ہو چکا ہے اب کم ہوا ہے، اس صورت کے اندر پھر مزید کیا پتہ چل جائے گا کہ اب یہ 21-22 تاریخ ہو گئی. پھر مزید چھوٹا ہوتے ہوتے غائب ہو جائے گا، تو اب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اب مہینے کا اختتام آ رہا ہے، مہینہ ختم ہو رہا ہے اور اب پھر نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے. تو یہ تو اس کی علت ہے، یہ اس کی وجہ ہے یا حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو چھوٹا بڑا یہ ہوتا ہے. لیکن لاجک کیا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ چھوٹا بڑا ہو رہا ہے؟ تو چاند چھوٹا ہے اور سورج بڑا.
یہ جانتے ہیں کہ سورج بہت بڑا ہے اور چاند تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی چیز چھوٹی کو روشن کرے گی تو ہمیشہ اس کا نصف سے زیادہ حصہ روشن کرے گی، مگر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. اب سورج اتنا بڑا ہے، اب وہ جب چاند پر روشنی ڈالے گا تو کیا ہوگا کہ چاند کا آدھا حصہ تو روشن ہوگا اور اس کے علاوہ مزید تھوڑا اور حصہ بھی روشن ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آدھے سے کچھ کم حصہ اس کا تاریک یعنی اندھیرے کے اندر باقی رہے گا. اب دو صورتیں ہیں. اب چاند کی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک وہ حصہ ہے کہ جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم کس حصے کو دیکھ رہے ہیں. ہوگا یہ کہ سورج چاند کا روشن حصہ، چاند کا جو روشن حصہ ہوگا کہ جس پر سورج روشنی ڈال رہا ہے، وہ جتنا ہماری طرف ہوگا اتنا ہی ہمیں نظر آئے گا. اب اگر وہ تھوڑا بہت بھی نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اگر وہ تھوڑا تھوڑا ہے تو ہمیں جتنے مقدار میں آئے گا اتنا نظر آئے گا، اور اگر پورا روشن حصہ ہماری طرف ہو جائے گا تو ہمیں مکمل چاند نظر آئے گا. مگر ہمیں چاند کا وہی حصہ دکھائی دے گا کہ جو روشن بھی اور ہماری طرف بھی ہو. اسی وجہ سے وقت محاق ہمیں چاند نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا روشن حصہ ہماری جانب نہیں ہوتا، اور تربیح کے وقت دکھائی دینے کے اعتبار سے آدھا اور حقیقتاً چوتھائی چاند نظر آتا ہے. دیکھیے چاند ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ تو ہمیں ایک کسی بھی وقت کے اندر یہ آدھا ہی کسی شخص کے سامنے ہوتا ہے. ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ایک اس کا آدھا حصہ ہمارے سامنے ہوگا اور بقیہ پیچھے والا آدھا حصہ دوسری طرف بھی ہوگا. تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ ہمیں نظر ہی آدھا آتا ہے. اب اس آدھے کے اندر بھی اگر آدھا روشن ہوگا تو حقیقتاً کیا کہا جائے گا کہ چوتھائی چاند نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے اسے تربیح کہتے ہیں. تربیح نکلا ہے ربوع سے، لیکن دیکھنے کا اعتبار کرے تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ عموماً وجہ اس وجہ سے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آدھا چاند ہے. لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ جب آدھا چاند ہے تو اسے تربیح کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ میں نے عرض کی کہ وہ مکمل کے اعتبار سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب وہ مکمل ٹوٹل کا اعتبار کرے تو اس کا چوتھائی حصہ روشن ہوتا ہے. ابھی اس کی مکمل تصاویر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں تو اس سے مزید واضح ہو جائے گا. اور اگر دکھائی دینے کا اعتبار کرے تو آدھا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور بدر کے اندر یعنی کہ جب 14ویں 15ویں کی رات ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں مکمل چاند نظر آتا ہے. چاند کی شکلیں مختلف کی ہوتی ہیں. دیکھیے وقت محاق پہلی تصویر دیکھیے، اس کے اندر سورج چاند پر روشنی ڈال رہا ہے، اور جب روشنی ڈال رہا ہے تو دیکھیے وائٹ والا جو حصہ ہے جو سورج نے روشن کیا ہوا ہے تو وہ سارا کا سارا سورج کی طرف ہے، اور جو نیچے والا کالا والا حصہ ہے، تاریک حصہ ہے، اندھیرے والا حصہ ہے، وہ زمین کی طرف ہے. اسی وجہ سے محاق کے وقت یعنی کہ جب چاند پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں چاند نظر نہیں آتا، اور ناممکن اس وقت چاند کو دیکھنا خالی آنکھ سے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ صورت ہو جاتی ہے. اس کے بعد تربیہ اول میں دیکھیے، تربیہ اول میں کیا ہوا، سورج نے یہاں سے چاند پر روشنی ڈالی، اب یہ حصہ روشن ہو گیا، اور یہ جو نیچے والا کالا والا حصہ ہے یہ اندھیرے میں آ گیا، تاریک ہو گیا، کالا ہو گیا. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہماری نظر جاتی ہے اس حصے پر، بلیک لائن بنائی گئی اوپر سے. تو اب کیا ہوگا کہ ہمیں صرف یہ پاؤ حصہ نظر آئے گا چاند کا کہ جو روشن ہے، بقیہ نیچے والا بلیک، تو بلیک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر کچھ موجود ہے، لہذا ہم سمجھیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمیں اسی وجہ سے یہ جو 7 تاریخ ہوتی ہے اس کے آس پاس 8 تاریخ ہوتی ہے، تھوڑا بہت ہر مہینے مختلف ہوتا ہے، تو اس طرح سے ان تاریخوں کے اندر ہمیں آدھے چاند نظر آتا ہے، اس سے تھوڑا بڑا، کبھی اس سے تھوڑا کم. یہ صورت ہوئی. اور جب بدر ہوتا ہے جسے ہم نے استقبال کا نام دیا تھا، استقبال کے نام سے پڑھا تھا، اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ چاند کا جو مکمل روشن حصہ ہے وہ ہماری طرف ہے. جب مکمل روشن حصہ ہماری طرف ہوتا ہے تو ہمیں مکمل چاند نظر آتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج تو پورا چاند نظر آ رہا ہے. اور تربیہ آخر میں وہی تربیہ اول کی طرح ہی صورت ہوگی کہ یہاں پر چاند روشنی ڈال رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ آدھا نظر آتا ہے.
تو اور جو روشن حصہ ہے اس کے اندر سے وہ پاؤ ہی بچتا ہے. یعنی ضروری کیا ہے، ایک اس کا قاعدہ نوٹ فرما لیں کہ ضروری یہ ہے کہ چاند نظر آئے جب ہی آئے گا کہ جب وہ روشن بھی ہو اور ہماری نگاہ بھی اس تک جا رہی ہو. اب دیکھیے کہ اس سے پیچھے والی جگہ بھی روشن ہے لیکن ہماری نگاہ ہی نہیں جا رہی تو ہمیں کیسے نظر آئے گا. اسی طرح سے اس نیچے والی جگہ پر کہ یہاں پر ہماری نگاہ تو جا رہی ہے لیکن یہ روشن نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ دو شرطیں اس کے لیے ضروری ہیں کہ وہ جگہ بھی روشن ہو اور ساتھ ساتھ وہ ہماری نگاہ میں بھی ہو. اگر وہ روشن نہیں ہے تب بھی نظر نہیں آ سکتی، ہماری نگاہ میں نہیں ہے تب بھی نظر نہیں آ سکتی. اب کچھ 4 ایام کے اندر ہی جو مین ہے اور بقیہ اس کے ملتے جلتے اس کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، ان کا ہم بیان کریں گے کہ ان کے اندر طلوع کب ہوتا ہے اور غروب کب ہوتا ہے. پہلے تھوڑا سی تمہید اس کی سماعت فرمائی ہے. چاند کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے. سورج کا کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم سورج کا تو اندازہ بھی کر لیتے ہیں نا کہ کل اتنے بجے طلوع ہوا تھا، اور اب یہ کہ آدھے 1 منٹ کا فرق پڑا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ کا اتنا فرق پڑے گا. ویسے اندازہ لگانا نہیں چاہیے کہ تاکہ کیونکہ اگر جن کو اس طرح سے معلوم نہیں ہے کہ جنہوں نے علم توقیر نہیں پڑھا ہوا تو بعض دنوں میں زیادہ فرق بھی آ جاتا ہے، بعض دنوں میں کم آتا ہے، پھر مختلف شہر ہونے کے اعتبار سے مختلف صورت ہوتی ہے. تو اس کو اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں تو اپلیکیشن ہی سے دیکھیں، اسی طرح سے اگر نقشے استعمال کر رہے ہیں تو اسی سے ہی دیکھیں. خاص طور پہ روزے اور کے اندر تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے. لیکن چاند کا معاملہ مختلف ہے. چاند کی مرضی ہے کہ جب چاہے طلوع ہو جائے جب چاہے غروب ہو جائے، یعنی کہ اس کا معاملہ مختلف ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ سورج کا ہمیں پتہ ہے بھائی اکثر طلوع کب ہوگا، کہ یہ اس طرح سے یہ 6 بجے کے ٹائم پہ، اسی طرح سے 7 بجے کے ٹائم پہ آگے پیچھے ہوگا، زیادہ سے زیادہ تو یہ کہ 1-2 گھنٹے کا فرق ہے. لیکن چاند کے لیے اس طرح سے ہم کچھ بھی اصول بنا ہی نہیں سکتے. ہم اس طرح سے کوئی بھی ذہن بنا ہی نہیں سکتے کہ یہ اتنے بجے ہی طلوع ہوگا یا اس کے آس پاس طلوع ہوگا اور اتنے بجے غروب ہوگا. اسی طرح سے دیکھیے کہ ہمیں یہ پتا ہے نصف النہار جو ہونا ہے وہ 12 بجے ہوگا، اس کے آس پاس یا تو 12:30 بجے ہو جائے گا یا 1 بجے ہو جائے گا. 11 سے 1 کے درمیان عموماً تمام کے تمام شہروں کے اندر ہو ہی جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت کوئی شاذ و نادر بہت الگ ہی صورت بنتی ہے. تو اب کیا ہے، لیکن چاند کا جو نصف النہار ہے، مطلب اس کا جو نصف ہوگا وہ تو بالکل ہی الگ ہے. وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، رات کے 3 بجے بھی ہو سکتا ہے، شام کے 6 بجے بھی ہو سکتا ہے، دوپہر کے 2 بجے بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ کوئی قاعدہ ہی متعین نہیں ہے. اب وہ چاند کے قواعد بہت زیادہ مختلف ہیں تو ان سے سارا کا سارا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ چاند کے جو طلوع غروب ہے یہ بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. تو وقت محاق یعنی کہ جب اس چاند کی پیدائش ہوتی ہے تو ان صورتوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چاند کا طلوع شمس کے آس پاس ہوتا ہے، یعنی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے آس پاس طلوع ہوتا ہے، اور چاند کا غروب بھی کیا ہوتا ہے، غروب شمس کے قریب قریب ہوتا ہے. یعنی کہ اس طرح سے ہوتا ہے. تربیہ اول کے اندر کیا ہوگا کہ نصف النہار کے قریب یعنی کہ 12 بجے کے آس پاس یہ طلوع کرے گا چاند، اور رات کے 12 بجے کے آس پاس غروب کرے گا. پھر اس کے بعد بدر کی صورت دیکھ لیجئے تو بدر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غروب شمس کے قریب یعنی کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوگا جب چاند طلوع ہوگا، اور جب طلوع ہوگا تو اس وقت چاند غروب ہوگا. جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا یعنی کہ 5-6-7 بجے کے آس پاس چاند غروب ہوگا. اور تربیہ آخر میں کیا ہوگا کہ نصف اللیل یعنی رات کے 12 بجے کے آس پاس طلوع ہوگا اور دن 12 بجے کے آس پاس غروب ہوگا. ادھر سے ہمیں ایک نئی بات بھی پتہ چلے گی کہ آپ دیکھیں کہ جب 14ویں کی رات ہوتی ہے تو ہمیں مکمل چاند نظر آ رہا ہے، ایک تو دکھائی دینے کے اعتبار سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پوری رات دکھائی دے گا. فجر کی سے بھی اگر کچھ دیر پہلے دیکھیں، رات کے 2-3 بجے بھی دیکھیں تب بھی چاند نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ پوری طلوع ہی رات کے اندر رات ہونے کے وقت ہوا تھا، غروب شمس پر ہوا تھا، اور وہ طلوع شمس تک موجود ہی ہے. صبح پوری کی پوری رات یہ آسمان پر موجود رہے گا.
تو اس وجہ سے ہمیں پوری رات نظر آتا ہے. حالانکہ وقت محاق دیکھیے، یا آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر آج کی رات ہے، تو آج کی رات پوری رات چاند نظر نہیں آ سکتا. وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز غروب ہو جائے گی تو پھر وہ نظر نہیں آئے گی. تو زیادہ سے زیادہ غروب شمس کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک اتنی مقدار بنتی ہے شروع کی تاریخوں کے اندر، پہلی دوسری تاریخ کے اندر، یعنی زیادہ تر پہلی تاریخ کے اندر، کہ اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں چاند تھوڑی ہی دیر نظر آتا ہے، مکمل دیر تمام کے تمام پوری رات نظر نہیں آتا. اسی طرح سے ایک اور چیز کہ کبھی بھی ہم نے شروع کی تاریخوں کے اندر، ابتدائی تاریخوں کے اندر کبھی بھی ہم نے دن کے ٹائم میں چاند کو نہیں دیکھا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ وہ دن کے وقت میں موجود ہی نہیں ہے. کہ طلوع شمس کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور طلوع ہونے کے وقت کیا ہوگا کہ اس کی کیفیت کچھ کمزور ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہی سورج بھی آ جائے گا. جب سورج کی روشنی آ جائے، سورج چمکنے لگ جائے، تو سورج کے سامنے تو کچھ بھی چیز نہیں ہے نا. سورج کے سامنے تو پھر ساری کی ساری چیزوں کی روشنی ہی ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے چاند نظر نہیں آتا. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ دوسری صورت تربیع آخر کے وقت ان تاریخوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سورج چاند نظر آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصف النہار پورا کا پورا موجود رہے، نصف اللیل پر ہے اور نصف النہار تک رہے گا. اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب سورج طلوع ہوگا اس وقت چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان کے تقریباً بیچ میں اس کے آس پاس موجود ہوگا. تو اب ہمیں چاند نظر آ جائے گا. لیکن جب یہ کہ سورج مزید زیادہ بلند ہو جائے گا، یعنی کہ زوال کے آس پاس پہنچے گا، تو اس صورت میں پھر نظر نہیں آئے گا. تو اس وقت اس کی روشنی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اچھا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلی دوسری تاریخ کے اندر غروب کے وقت، غروب سے کچھ پہلے چاند نظر آ جاتا ہے. تو اس طرح کی بھی صورتیں ہو جاتی ہیں. چاند کی مختلف شکلیں اور مقامات، یہ ایک تصویر لی گئی ہے اور بہت ہی اچھی تصویر ہے. کس ایک تصویر کے ذریعے سے ہم چاند کے مقامات کو اور اس کی مختلف شکلوں کو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں. یہ جو تصویر ہے یہ ہر روز ایک ہی شہر میں اور سورج کے غروب ہونے کے وقت لی گئی ہے. کہ جب سورج غروب ہوا تصویر لے لی گئی، اس کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے، یعنی کہ اور کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی، بس تصویریں ایک ہی تصویر کے اندر تمام کی تمام الگ الگ دنوں میں تصویر لی گئی کو لگا دیا گیا. اب دیکھیے ہم سیدھا ہاتھ کی جانب سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ویسٹ لکھا ہوا ہے. اب پیچھے والی بات ہے کچھ نہ کچھ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. وہ کیا تھی کہ طلوع آفتاب کے وقت طلوع ہوتا ہے اور غروب شمس کے وقت غروب ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ غروب تو کیا مغرب میں ہی ہوگا نا. کوئی بھی چیز جو نارمل کیفیت ہوتی ہے قرب قیامت کے علاوہ جو وہ صورت ہے وہ الگ ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ مغرب کے اندر ہی غروب ہوگا. تو اب سورج غروب ہو گیا، اب اس سے تھوڑا سا ہی اوپر چاند موجود ہے. تو یہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس طرح سے. پھر جب دوسری تاریخ ہو گئی تو اس طرح سے اب کچھ مزید پیچھے ہوتا جائے گا. کیا ہوگا کہ روز سورج کے جب اس طرح سے صورت ہوگی تو چاند کی طلوع غروب مختلف ہوتے جائیں گے. وہ تھوڑا تھوڑا لیٹ ہوتا جائے گا. طلوع بھی لیٹ ہوگا 1 ڈیڑھ گھنٹہ، اور غروب بھی 1 ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہوگا. روز کی تبدیلی مختلف ہوگی. تو اس طرح سے یہ ہوتا جائے گا اور اس کی تبدیلیاں آتی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ہم تربیع پر پہنچیں گے. دیکھیے آدھا چاند نظر آ رہا ہے، اور کہاں ہے سورج؟ یہ بالکل بیچ آسمان میں موجود ہے غروب کے وقت، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد مزید ہم پیچھے جاتے جائیں گے، یعنی کہ آگے جاتے رہیں گے، تاریخ آگے بڑھتی رہے گی. 8 9 10 11 12 13 14 15. تو جب 15ویں تاریخ ہوگی تو صورت میں ہمیں مکمل چاند نظر آئے گا. اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت چاند طلوع ہوگا. دیکھیے سورج غروب ہو گیا تو چاند کہاں موجود ہے؟ مشرق میں، بالکل ابھی ہلکا سا نکلا ہی ہے. تو اس تصویر کے ذریعے سے ہماری جو بات تھی وہ ہم نے اس کا پریکٹیکل بھی کر لیا کہ جو کس طرح سے اس کے طلوع غروب کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہو تو فرما لیجئے، میں مائک کھول دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ رؤیت ہلال کے امکان ہم پڑھیں گے.
اب ایک ہی کر کے سوالات کر لیجئے. سوال یہ تھا کہ چاند کا رنگ کیا ہے اصل؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ، اور ان کے مزید مطلب ان کے شاگرد ہیں مفتی افضل حسین مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ان دونوں ہی حضرات نے اپنی کتاب توضیح الافلاق، دونوں کی کتابیں اور دونوں ہی کا نام توضیح الافلاق ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ آفتاب یہ سمجھیے کہ مطلب نیل گون مائل بس سیاہی ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ بلو کلر ہے کہ وہ کالے ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے. یعنی کہ بالکل اب اتنا زیادہ جو بلو ہو جائے، بلو بہت زیادہ ڈارک ہو تو وہ کالا محسوس ہوتا ہے. تو چاند کا کلر اس انداز سے ہے، لیکن وہ جب روشنی پڑتی ہے تو اس صورت میں وہ وائٹ نظر آتا ہے. دوبارہ بتائیے گا. چاند کا جو کلر ہے وہ نیل گون مائل با سیاہی ہے. معنی یہ ہے کہ یہ جو ڈارک بلو کلر ہوتا ہے، جب وہ اتنا زیادہ ڈارک بلو ہو جائے کہ اب وہ کچھ کالے پن کا شیڈ دینے لگے، تو یہ جو کیفیت آ جاتی ہے کلر کی، یہ چاند کا کلر ہے. مزید سوالات کر حضرت لیجئے. آپ جو کتاب سے پڑھا رہے ہیں اس کا PDF مل جائے تو مہربانی ہوگی. جی انشاءاللہ تعالی کلاس کے بعد یہ گروپ میں سینڈ کی جائے گی. جی جی اچھا، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کی تصویریں مل سکتی ہیں، جو تصویریں ابھی گزری ہیں؟ جی یہ پوری PDF ایک پریزنٹیشن بنائی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل سینڈ کر دی جائے گی. رؤیت ہلال کے ساتھ کوئی ستارے کا تعلق بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکثر طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ ساتھ والا طلوع ہو گیا ہے، اب چاند بھی نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کا کچھ بتائیں. اس طرح کا کوئی قاعدہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب میں اور اس طرح سے جو دیگر بیان ہوتی ہیں اس کے اندر بندہ مسکین نے تو نہیں پڑھا. ممکن ہے کہ کسی اور صاحب نے لکھا ہو تو وہ اس اعتبار سے دیکھا جائے گا. بہرحال میرے علم میں اس طرح کی بات نہیں ہے. چاند کی جب تربیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 12-15 تک سوالات لیے جائیں گے، اس کے بعد میں پھر آگے چلیں گے ہم. اختلافات کی وجوہات کیا ہوتی؟ کس میں؟ کیا ہوتی ہیں؟ نہیں آتا تو پیچھے آواز کٹ رہی ہے، آپ میسج کر کے سوال کر لیجیے. ابھی آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے. عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی ملک جیسے پاکستان ہے تو اب اس میں رؤیت ہلال کے بارے میں اختلافات کیوں اتنے پیدا ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ابھی اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی کچھ کلام ہوگا. غالباً آپ پشاور اور اس حوالے سے معلوم کر رہے ہوں گے کہ پشاور میں اس طرح سے یہ آ جاتی ہے کیفیت. جی جی. تو انشاءاللہ تعالی اس کے تحت گفتگو بھی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر والی صورت جو تھی جس کے اندر آپ نے دکھایا تھا کہ جیسے بالکل جو ہے نا وہ زمین بیچ میں ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سورج ہے. تو 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے جو بدر کہلاتا ہے، اس کے اندر تو جو ہے نا وہ چاند بالکل جو ہے نا واضح ہوتا ہے اور بالکل جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے اور مکمل دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ جیسے ایک سائڈ جو ہے وہ اس کی نصف جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. تو جو وہ صورت تھی اس کے اندر تو بیچ میں جو ہے وہ زمین آ رہی ہے، سورج، پھر اس کے بعد زمین. تو روشنی مکمل کیسے چاند تک پہنچی؟ جی یہ تصویریں کیونکہ مکمل باریکی کے ساتھ ایک سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور آپ درست ہی سمجھے ہیں کہ یہ جو صورت آ جائے گی تو یہ چاند گہن کی صورت ہو جائے گی. تو یہ اسی طرح سے ہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دیگر چیزیں بھی آتی ہیں نا. اصل میں ابھی تو یہ کہ آسان انداز کے اندر اور جو ابتدائی باتیں ہیں وہ عرض کی جا رہی ہیں. مکمل جو ان علم کی باریکیاں ہیں تو وہ تمام کی تمام اس ابھی تو گفتگو میں نہیں آ سکتی نا.
تو یہ ابھی فی الحال اس کو سمجھ لیجیے کہ سامنے آئے گا، لیکن جو وقت استقبال ہوتا ہے یعنی بدر کا ہوتا ہے تو اس کے اندر بالکل بیچ میں سے زمین آئے گی نہیں، تھوڑی بہت تبدیلی ہو جائے گی، لیکن چاند اور سورج بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی ہوں گے۔ اور طلوع چاند کا ایک سوال مطلب یہ یہ کہ کیا فرمایا؟ طلوع چاند کا مطلب دنیا میں اس کا نظر آنا؟ نہیں، جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے چاند بھی طلوع ہوتا ہے، تو اس کا طلوع ہونا وہی جیسے کہ ایک جگہ اصطلاح ہے افق۔ افق کہتے ہیں کہ جہاں پر اگر جیسے ہم بالکل جنگل کے اندر دیکھیں نا، یا جنگل بھی نہیں بلکہ جیسے سمندر میں دیکھیں، یا ایسی جگہ پہ کہ جو بالکل میدان ہے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں وہاں پر ایک جگہ محسوس ہوگی کہ جہاں پر آسمان اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، تو یہ کہلاتی ہے افق۔ یہاں سے ہی کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی شرقی جانب سے کوئی چیز طلوع ہوتی ہے اور اس کی غربی جانب میں غروب ہوتی ہے۔ تو چاند یہاں سے طلوع ہوتا ہے افق سے، اور غربی جانب غروب ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا کہ چاند کے طلوع کی کوئی قاعدے وغیرہ ہے یا نہیں، تو اس کے قاعدے ہیں لیکن بہت زیادہ تفصیلی ہے، تو پھر مطلب اس طرح سے ابھی یہ اپلیکیشن ایک بتائی جائے گی جس کے ذریعے سے ہم چاند کے طلوع غروب روز کے چیک کر سکیں گے۔ مزید کوئی سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ چاند کا کلر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سفید کیوں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا رنگ تو آپ نے بتایا کہ ڈارک بلو ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ مثال لے لیجیے، ستارے ہیں، اب ستارے ہمیں کس کلر نظر آتے ہیں؟ وائٹ۔ حالانکہ حقیقتاً جو ستارے ہیں وہ تو وائٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی ستارہ گولڈن کلر کا ہوتا ہے، کوئی ستارہ بلو کلر کا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں صرف ان کے اوپر جو ایک روشنی پڑ رہی ہے وائٹ، یعنی کہ کوئی اس طرح سے کالی چیز ہو، یہ جیسے اس کا جو شیڈ بن جاتا ہے کالا، اس کے اوپر اگر آپ کوئی روشنی ڈالتے ہیں بہت زیادہ، تب اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ جو چاند ہے، اب اس کے اندر مزید ظاہر ہے کہ ہر چیز میں تھوڑی مزید تفصیلی بھی ہے کہ وہاں پر ایک انعکاس پایا جاتا ہے، کہ یعنی کہ یہ کس طرح سے ہے، کیسے کہتے ہیں سیقل، کہ یہ شیشے کی طرح ایک اس طرح سے بن جاتا ہے، تو اس کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ ایک اپنے اندر سے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل ہے کہ جو توضیح الافلاق وغیرہ میں موجود ہے، تو وہ روشنی کو اپنے اندر لے لیتا ہے مکمل۔ یہ ہلال کے جو طریقے بیان فرمائے گئے آپ نے فرمائے، تو اس کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ رمضان کے لیے جو ہے وہ ایک گواہ قبول ہونے پر، ایک گواہ جو ہے وہ قبول کرنے پر ایک گواہی جو ہے وہ قبول، جبکہ دیگر کے اندر جو ہے وہ ایک سے زائد جو ہے وہ چلے دوبارہ اپنے سلائیڈ پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو بقیہ سوالات ہیں ان کو کے بعد پھر آخر کے اندر لیں گے۔ مدینہ جی لبیک۔ اچھا، تمام اسلامی بھائی، یہ جو آپ کے سامنے ابھی پریزنٹیشن پیش کی جا رہی ہے اور جن کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ کتابیں اگر آپ کو چاہیے ہوں گی یا پھر یہ جو مواد آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، آپ پرسنل پر میسج کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بھیج دیا جائے گا، کیونکہ گروپ کے اندر یہ ہم شیئر نہیں کریں گے۔ گروپ کے اندر ریکارڈنگ اگرچہ شیئر کر دیں گے، باقی کچھ حضرات نے کتابوں کا مطالبہ کیا ہے اور کچھ حضرات نے جو ہے وہ اس فائل کا مطالبہ کیا ہے، ان میں دکھائی گئی تصویروں کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ جن حضرات کو چاہیے ہو تو وہ پرسنل پر میسج کریں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ چیزیں بھیج دی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں گروپ میں نہیں بھیجیں گے، گروپ کے اندر صرف ریکارڈنگ بھیجی جائے گی، کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات اسٹارٹنگ کے اندر ایک ملانی کیفیت کا اظہار کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ تو گروپ میں جتنے بھی حضرات ہیں تمام تو کلاس کے اندر شامل نہیں ہیں، تو لہذا جس کے علم میں نہ ہو پھر اس کو اگر وہ کتابیں بھیج دی جائے تو پھر وہ اہمیت وہ نہیں رہتی۔ تو جن حضرات کو یہ تمام چیزیں چاہیے ہوں
تو وہ کلاس کے بعد ان کے متعلق گروپ کے اندر نہیں بلکہ پرسنل پر میسج کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، تاکہ پھر آپ اس کو اگر پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو جو سوال ہو وہ آپ کبھی بھی انشاءاللہ گروپ پہ نہیں بلکہ پرسنل نمبر پہ میسج کریں گے تو انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو جواب بھی اس کا ضرور عرض کیا جائے گا۔ چلیے جی، رؤیت ہلال کے امکان کو معلوم کرنے کے قاعدے۔ رؤیت ہلال کے امکان کو معلوم کرنے کے 4 قواعد ہیں، یعنی کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کے اوپر غور و فکر کر لیا جائے اور ان کی کیفیت دیکھ لی جائے تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا آج چاند نظر آ جائے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اس کے 4 اصول ہیں۔ پہلا ہے فصل غروبین۔ فصل غروبین کا کیا مطلب ہے؟ غروبین تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ 2 کا معنی دیتا ہے 2 غروب۔ 2 غروب سے مراد ہے ایک سورج کا غروب اور ایک چاند کا غروب، اور فصل کا مطلب فاصلہ، یعنی کہ سورج اور چاند کے ان دونوں کے جو غروب ہیں ان کے درمیان کتنے گھنٹے یا منٹ یا سیکنڈ کا فاصلہ ہے۔ تو یہ ابھی یہ نام ذکر کے جا رہے ہیں، پھر اگلی ہی سلائیڈ کے اوپر ان کی مقداریں بیان کی جائیں گی کہ کتنی مقداریں ہونا ضروری ہیں۔ فصل نجرین یہ سورج اور چاند کے درمیان زاویہ فاصلہ ہوتا ہے، اس کو فصل نجیرین کہتے ہیں۔ نجیرین بھی سورج اور چاند کو کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے ارتفاع قمر، کہ جو ارتفاع قمر ہے، جو سورج ہے، وہ جیسے میں ابھی عرض کیا تھا افق کو، کہ جہاں پر آسمان و زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ وہاں سے جو چاند ہے وہ کتنا اوپر ہے ابھی۔ اور چوتھی چیز آ جاتی ہے چاند کی عمر۔ چاند کی عمر کو آخر میں لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ چاند کی عمر کا ذکر نہیں کیا جہاں پر یہ باتیں بیان فرمائی، بلکہ صرف 3 فصل غروبین، فصل نجیرین اور ارتفاع قمر کا ذکر کیا ہے۔ لیکن لازمی سی صورت ہے نا کہ جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو چاند کی عمر بھی لازمی طور پر زیادہ پائی جائے گی۔ جدید سائنس کو بھی لیتی ہے، اور جو حکومت پاکستان کی اور اس طرح سے ہمارے شعبے کی جو رپورٹس جاری ہوتی ہیں تو ان کے اندر ان 4 چیزوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو ذکر کر دیا گیا اور چاند کی عمر کو آخری میں ذکر کیا، تاکہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ ایک الگ رہے اور وہ ابتدا میں رہے، اور جو جدید سائنس ہے اس کی آخر میں رہے۔ فصل غروبین کم سے کم 40 منٹ ہو، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کم سے کم چاند جو ہے وہ 40 منٹ بعد غروب ہو۔ اگر اس سے کم کی مقدار ہوگی تو اس دن چاند نظر نہیں آ سکے گا۔ یہ ایک پہلا اصول ہو گیا۔ دوسرا یہ ہو گیا فصل نجیرین۔ فصل نجیرین کم از کم 10 درجے ہونا ضروری ہے۔ اگر 10 درجے سے کم فصل نجیرین ہوگا تو اس دن بھی چاند نظر نہیں آ سکے گا۔ تیسرا اصول ارتفاع قمر کم از کم 8 درجے ہو۔ اس میں بھی یہی کہ 8 درجے سے کم ہوگا تو چاند اس وقت رؤیت کے قابل نہیں ہوگا، موجود تو ہوگا لیکن نظر خالی آنکھ سے نظر نہیں آ سکے گا۔ اور چوتھا، چاند کی عمر کم از کم 20 گھنٹے ہو۔ اس سے اوپر کا چاند ہو تو پھر اس کے نظر آنے کے امکانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آج کے دن حیدرآباد پاکستان اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ آج اس کی کیا کیفیت ہے اور کس طرح سے آج اس کی صورتحال ہوگی۔ اسی سے ہمیں ضمناً یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو دیکھیے فصل غروبین یا کس طرح سے نکلا، اگلی سلائیڈ پر وہ بھی آئے گا، ابھی اس کے پہلے جوابات دیکھ لیجئے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ حیدرآباد پاکستان کے اندر چاند نظر آنے کا امکان ہے تو بقیہ جگہ پر نہیں ہے۔ تو ایک جگہ پر اگر ہے کسی بھی ملک کے اندر یا اس کے آس پاس والے علاقوں کے اندر تو پھر دیگر جگہ پر بھی امکانات تقریباً ہوتے ہی ہیں، بہت کم ہی اس طرح سے ہلکا پھلکا سا فرق ہوگا اور بقیہ تمام صورتیں وہی ہوں گی۔ تو فصل غروبین 1 گھنٹہ 13 منٹ ہے، فصل نجیرین 16 درجے ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں کتنا چاہیے تھا، 40 منٹ کم سے کم، اور یہ ہے
73 منٹ یعنی 33 منٹ زیادہ ہے. پتہ چلا کہ اس قاعدے کے اعتبار سے بہت اچھی پوزیشن ہوگی چاند کی. پھر دوسرا ہے فصل نجرین. تو فصل نجرین کتنا چاہیے تھا؟ کم سے کم 10 درجے. اور یہاں پر جو ہوگا آج وہ 16 درجے اور 53 دقیقے ہوگا. ارتفاع قمر یہ ہمیں چاہیے تھا 8 درجے کم سے کم. اور آج جو چاند کا ہوگا غروب شمس کے وقت وہ ہوگا 15 درجے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے چاند کی عمر، وہ ہمیں چاہیے تھی 20 گھنٹے. اور آج کی جو چاند کی عمر ہوگی مغرب کے وقت وہ 28 گھنٹہ 33 منٹ ہوگی. تو ان تمام قواعد کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چاند نظر آنے کا بہت ہی اچھا امکان ہے اور کوئی دوسری چیزیں نہیں ہوئی. یعنی کہ اگر بادل وغیرہ نہ ہوئے، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوئے، کوئی اس طرح سے اضافی کو مسئلہ نہ آیا، تو چاند اس پوزیشن کے اندر ہے، اس کیفیت میں ہے کہ بآسانی رؤیت عامہ ہوگی. تمام لوگ بآسانی چاند دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم صحت و عافیت کے ساتھ رمضان شریف میں داخل ہو جائیں گے. لیکن مگر یاد رہے شریعت کا مدار رؤیت پر ہی ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو کی تھی کہ پوری دنیا کے تمام ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آج چاند ہونا ہی ہونا ہے. بالکل فیصلہ ہو جائے اٹل کہ اب بالکل سب نے بالکل 100% فیصلہ دے دیا، پوری دنیا اس بات پر متفق ہو گئی. لیکن اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر رؤیت نہیں کہلائے گی، چاند مہینہ سٹارٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شریعت کا مدار کیا ہے؟ رؤیت پر ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو، یعنی عید آ جائے گی اگلے چاند دیکھنے میں. تو کیا پتہ چلا کہ یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر ضروری کیا ہے؟ رؤیت کا لحاظ کرنا ہے، کسی بھی طرح سے اس چیز کا لحاظ نہیں کرنا تھا. اگر اس مثال کے طور پر کسی نے بیان کر بھی دیا تو جہاں پر ہی بیان ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی جہاں پر اس بات کو بیان فرماتے کہ اس طرح سے قواعد نکال کر بیان فرمایا تو وہاں پر یہی لفظ فرمائے کہ بشرط رؤیت کی شرط کے ساتھ اس تاریخ کو چاند ایک نظر آنے کا امکان ہے. تو اگر ہم مثال کے طور پر اگر اس طرح سے عقلی طور پر اگر کوئی پوسٹ بنانی ہو، عقلی طور پر کیلنڈر بنانا ہو تو آپ ابھی ہی 1000 سال کا بنا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قمری کیلنڈر بن جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو ہم نے امکان ثابت کیا ہے اس رات کیا ایسی پوزیشن ہوگی کہ چاند نظر آ جائے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کو وقت آنے سے پہلے حل نہیں کیا جا سکتا. یہ وقت پر ہی حل ہوگا، اس سے پہلے کوئی بھی اس طرح سے عقلی اعتبار سے یا اجتہاد سے اس کو بیان نہیں کر سکتا. دیکھیے فصل غروبین اس میں ذکر تھا، تو فصل غروبین نکالنے کا تو ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم غروب شمس دیکھ لیں گے اور غروب قمر دیکھ لیں گے تو ان کے درمیان کتنا فرق ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا. دیکھیے سیٹ کا مطلب غروب ہوتا ہے، تو یہاں پر چوتھے نمبر پر ایک تصویر دی گئی ہے، اس کے چوتھے نمبر پر دیکھیے سیٹ لکھا ہوا ہے، تو وہ ہو رہا ہے 7:47 پر. اور جو سورج غروب ہو رہا ہے وہ 6:33 پر ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہ ہم نے ان کو درمیان فرق دکھ لیا تو ہمیں فصل غروبین حاصل ہو جائے گا. پھر ایک چیز تھی ارتفاع قمر، اس کو انگلش میں کہتے ہیں الٹیٹیوڈ، تو وہ 15 درجے ہے، وہ اس طرح سے معلوم ہوگی. فصل نجرین چاہیے چاند کی عمر ہوگا، یہ فصل نجرین لکھا ہوا ہے. چاند کی عمر تو یہ 1 دن 4 گھنٹے 33 منٹ 3 سیکنڈ ہوگی، یعنی کہ 28 گھنٹہ اس کو کہہ لیجئے کہ 24 گھنٹے کا ایک دن اور 4 گھنٹے 33 منٹ تو 28 گھنٹے 33 منٹ بن جائے گی. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے فصل نجرین، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں ایلونگیشن، تو اس کے مقدار بھی ہمیں اس سے مل جائے گی، وہ 16 درجے 53 دقیقے 24 ثانیے. تو اس طرح سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر مزید بہت زیادہ باریکیاں ہیں، بہت ساری صورتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ ان قاعدوں کے اعتبار سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ چاند نظر آ جائے گا. رؤیت کی بات ابھی نہیں کر رہا، وہ تو بات مکمل ہو گئی. ان قواعد کے اندر بھی بعض اوقات ایسی باریکیاں ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ابھی مکمل اس سیشن میں بیان نہیں ہو سکتی. ابھی یہ صرف ابتدائی آگاہی کے طور پر یہ سیشن رکھا گیا ہے.
تو آپ نے کبھی بھی اس کے ذریعے فیصلہ نہیں کرنا نا. جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے اس کے اعتبار سے صرف ہم ایک تھوڑا موٹا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیا آج صورتحال ہے. باقی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ اسی کے اوپر کریں گے جو شعبہ الصلاح کی جانب سے کوئی رپورٹ جاری ہوتی ہے یا کوئی عالم توقید ہے, ماہر توقید ہے, وہ اس کے اوپر کچھ صنع سے تحقیق فرما دے تو اسی کے اوپر اعتماد کرنا ہے. خود سے نکالے ہوئے پر اعتماد نہیں کرنا. اب سوال یہ آتا ہے کہ سعودی عرب میں ہمیشہ ایک دن پہلے چاند کیوں نظر آ جاتا ہے؟ کل بھی تھا, کل بھی نظر آ گیا چاند. اب کیا وجہ ہے کہ 2 گھنٹے کا فاصلہ 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے سعودی عرب اور پاکستان میں, ادھر ہمیشہ ایک دن پہلے ہو جاتا ہے اور ادھر ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان کی ویب سائٹ ہے ام القری. ام القری ویب سائٹ یہ سمجھے کہ جیسے ہمارے یہاں پر جو ایک مذہبی امور کے وزارت ہوتی ہے نا, کہ مذہبی امور کے معاملات ہوتے ہیں وہ ادھر سے چلتے ہیں, اسی طرح سے ادھر جو مذہبی معاملات چلتے ہیں تو اس جو جگہ کا نام ہے اس کو ام القری کہتے ہیں. تو وہاں ان کی جو پوری ویب سائٹ ہے انہوں نے یہ اصول اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, تو یہ کوئی اپنی جانب سے نہیں ہے اور یہ سارے کے سارے ویب سائٹ پر مل سکتے ہیں. یہ کبھی بھی رؤیت کا اہتمام کرتے نہیں ہیں. دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دنیا کے اکثر ممالک ایک جگہ پر یہ ان کے جو وہ تھے ان کے منتخب نمائندگان وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور اس بات کے اوپر غور و فکر کیا کہ کوئی ایک ایسا حل نکالا جائے کہ قمری مہینہ بھی متعین ہو جائے. یعنی کہ یہ چکر نہیں ہو کہ 29 میں فیصلہ کرنا ہے, یہ اس رات کو پتہ چلے کہ 29 ہے 30 ہے, تو اصول بنا دیے جائیں پوری دنیا کے اندر ایک ہی قمری تاریخ چلے. اب اس کے اوپر انہوں نے بہت غور و فکر کیا تو ایک یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر سعودی عرب مان جاتا ہے تو اس صورت کے اندر بہت سارے ممالک مان جائیں گے, کیونکہ اس کے تحت بہت سارے عرب ممالک آ جاتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو اسلام کا مرکز ہے کہ یہاں سے اسلام نکلا ہے. حالانکہ ابھی تو اس کے اندر موضوع نہیں ہے ہمارا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اسلام نکلنا کچھ اور ہے اور وہاں پر کی جو تعلیمات اور ابھی جو موجود کیفیتیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو وہاں پر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر سعودی عرب مان جاتا ہے, اگر وہ کسی چیز کے اوپر عمل کرتا ہے تو کم سے کم تہائی دنیا یا آدھی دنیا اس بات پر آ جائے گی. تو سعودی عرب نے اس چیز کو تسلیم کر لیا اور رؤیت کا معاملہ ہی ختم کر دیا. یہ تصویریں اس کی جاری ہوتی ہیں کہ چاند کی دیکھ رہے ہیں, ٹیلیسکوپ بھی لگائی ہوئی ہے. حالانکہ اگر ان کی ویب سائٹ دیکھی جائے تو انہوں نے کتنے اگلے سالوں تک کے کیلنڈر بنائے ہوئے, پچھلے سالوں کے کیلنڈر بنائے ہوئے, تو انہوں نے ساری چیزیں بیان کی ہوئے کہ ہم نے اس سال کا کیلنڈر کس اصول کے مطابق بنایا ہے اور اگلے سالوں کا کیلنڈر کس اصول کے مطابق بنایا ہے. تو وہ کبھی بھی رؤیت کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں. اور اگر تھوڑا پیچھے جائیں, کو ہم 10-15 سال پیچھے کی معلومات لیں تو یہ بھی ملے گا کہ کبھی کبھی سعودی عرب اور پاکستان میں 2 دن کا فرق آ جاتا تھا, لیکن اب بہت عرصے سے 2 دن کا فرق نہیں آ رہا بلکہ 1 دن کا ہی فرق آتا ہے, اور کبھی کبھار 1 دن کا بھی فرق نہیں ہوتا, دونوں ساتھ ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ رؤیت پر عمل نہیں کرتے. اگر ہم یہی ساری کی ساری صورتیں پیچھے چلے جائیں, 1 دن پیچھے چلے جائیں, تو چاند کی اتنی زیادہ کیفیتیں ہوں گی نہیں. مثال کے طور پر ہم سلائیڈ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن 1 گھنٹہ 13 منٹ فصل غروبین ہے, تو کل اتنا زیادہ ہوگا ہی نہیں بلکہ کچھ 10-15-20 منٹ کے آس پاس اتنی کم کیفیت کے اندر ہی ہوگا. تو اس صورت کے اندر بھی فصل غروبین بھی نہیں پایا جائے گا, فصل نجیرین بھی اتنا نہیں ہوگا, ارتفاع قمر بھی بہت کم ہوگا. اور چاند کی عمر دیکھ لیجئے, آج 28 گھنٹے ہے تو کل کتنی ہوگی؟ 1 دن پہلے 24 گھنٹہ مائنس کر دے تو صرف 4 گھنٹے ہوگی. تو یہ اس طرح کی صورت ہے کہ یہ چاند کسی بھی طرح آنکھ سے نظر آ ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. پوری دنیا اس کے اوپر متفق ہے کہ یہ کالی آنکھ سے نظر آ ہی نہیں سکتا. لیکن وجہ وہی کہ سعودی عرب رؤیت کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ رؤیت کا کوئی مدار ہے, وہ تو کہتا ہے کہ بھائی کیلکولیشن ہے, کیلکولیشن کے اوپر چاند کا اعلان کیا جا رہا ہے, لہٰذا وہاں پر فرق آ جاتا ہے.
اور میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ہماری جانب سے نہیں ہے، یہ پوری ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں. علم توقید ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری گفتگو موجود ہے. اسی طرح سے کئی مقالے ہیں، ان کے اندر یہ موجود ہے. اسی طرح سے رؤیت ہلال ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. اس طرح سے ساری کی ساری باتیں، جہاں پر بھی چاند کا ذکر ہو اور وہ تفصیلی کتاب ہو تو اس بات کو لازمی ذکر کیا ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ کبھی رؤیت کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے بنائے ہوئے قواعد پر چاند کا اعلان کرتے ہیں، جو کہ نہایت غلط ہے، اور دنیا کے کئی ممالک اس کی پیروی کرتے ہیں. ان کے اصول، سب سے پہلے ان کا اصول یہ تھا کہ سب سے پہلا اصول کہ اگر جی ایم ٹی رات 12 بجے سے قبل پہلے نیا چاند پیدا ہو جائے تو ہلال مان لیں گے. یعنی کہ یہ بھی نہیں کہ مغرب سے پہلے ہم چاند دیکھتے ہیں مغرب کے وقت، تو چاند تو اس سے پہلے پیدا ہو چکا ہوتا ہے نا. جیسے آج ہے تو ایک دن پہلے چاند پیدا ہوا. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج رات کے بعد، یعنی کہ آج 29 تاریخ ہے اور 29 تاریخ کی رات میں بھی جی ایم ٹی کے 12 بجے سے، کہ جی ایم ٹی یعنی گرین وچ جہاں سے گھڑیاں چلتی ہیں، لنڈن کی جو گھڑی ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اگر چاند رات کے 12 بجے سے پہلے پیدا ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر چاند کو مان لیں گے. یعنی اگر آسان لفظوں میں دیکھیے تو تقریباً سعودی عرب کا جو ٹائم بنے گا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی سحری سے کچھ دیر پہلے بھی اگر چاند پیدا ہو گیا، چاند قابل رؤیت نہیں، چاند پیدا ہو گیا تو صورت کے اندر بھی چاند کو مان لیا جائے گا. یہ ان کا اصول تھا. دنیا کی طرف سے بہت زیادہ ان کے اوپر کلام کیا گیا، جو ایک شرعی اور اسلامی احکامات پر عمل کرتے تھے، انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے، تو انہوں نے اپنا اصول تبدیل کیا، تھوڑی سی بہتری کی طرف آئے. تبدیلی کیا کی؟ اصول یہ بنایا اگر مکہ کے غروب شمس سے پہلے پیدائش قمر ہو جائے، پہلے کر رہے تھے جی ایم ٹی کے 12 بجے، تو وہ تقریباً مکہ کے کیا بن رہا تھا، سحری کے قریب. اب یہ سمجھے کچھ پیچھے آ گئے کہ غروب شمس سے پہلے پیدائش قمر ہو جائے تو ہلال مان لیں گے. پھر مزید ایک اور دوبارہ اعتراضات ہوئے کہ یہ بھی کوئی اصول ہے ہی نہیں، شریعت کا مدار رؤیت پر ہے، اس یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. پھر انہوں نے تیسرا اصول یہ نکالا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند قابل رؤیت ہو جائے تو ہم چاند کو مان لیں گے. اب یہ اس اصول پر جاری ہے، اسی اعتبار سے ان کے چاند کے فیصلے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مکمل غلط طریقے ہیں، کیونکہ شریعت کا مدار ہے رؤیت پر. اور اسی طرح سے اگر سوال ذہن میں آئے کہ ہم نے پیچھے بھی تو یہی بات کی تھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، تو یہ بھی تو یہ کر رہے پوری دنیا میں جہاں بھی قابل رؤیت چاند ہو رہا ہے اس کو مان رہے ہیں. تو دیکھیے کہ یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں، یہ کوئی شرعی حجت نہیں لے رہے کہ وہاں سے کسی جگہ کا قاضی دوسری جگہ پر آ کر لکھے اور اس طرح سے کوئی شرعی حجتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ پائی جائے، بلکہ یہ تو کتنے سالوں پہلے سے ہی فیصلہ کر لیتے کہ اس تاریخ کو یہ ہونا ہے. ان کے پاس کوئی شرعی حجتیں نہیں ہوتی اور یہ آخر کے اندر اعلان ہو جاتا ہے. اور یوں سمجھیے کہ جو شرعی طریقہ کیا ہوگا کہ جس جگہ پہ چاند نظر آ گیا ادھر شرعی شہادتیں ہوں، ادھر چاند ثابت ہوگا، اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہ پر گواہی بھیجے گا پورے طریقہ کار کے مطابق، پھر ادھر چاند ہوگا. ادھر تو یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ اعلان کر دیتے ہیں اور جو دیگر جگہ کے سارے ممالک ہوتے ہیں وہ ان کے اعلان کی وجہ سے، یہ جو پہلے سے کیلنڈر بنا ہوا ہوتا ہے اسی کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اسی وجہ سے ہمیشہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا. اگر یہ صحیح اصول کے مطابق عمل کرے تو سال میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ آگے پیچھے ہو جائے، جیسے کہ پاکستان اور انڈیا، ان کے درمیان کبھی کبھی آپس کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سال 2 سال میں 1-2 دفعہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. ہر مہینے ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو وجہ اس کی وہی کہ انہوں نے اصل رؤیت کے اوپر عمل کیا ہی نہیں. اس کے بعد ہمارا ایک اختتامی گفتگو ہے سورج گہن اور چاند گہن. سورج گہن کیا ہوتا ہے؟ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جائے جس کے سبب سورج کا بعض حصہ یا مکمل سورج چھپ جائے تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا، اس کو کہیں گے سورج گہن. دیکھیے سورج ہے اور یہ زمین ہے، ان کے درمیان چاند آ جائے گا. جب چاند آ جائے گا تو اب جو سورج تھا اس کے سامنے چاند آ جائے گا تو اب سورج ہمیں تاریک نظر آئے گا. اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے انگلش کے اندر سے کہہ دیں گے پارشل ایکلپس اور ٹوٹل ایکلپس. پارشل کا کیا مطلب ہے کہ جزوی گہن ہوگا،
بعض حصے پر گہن لگے گا. اور ٹوٹل ایکلپس کا مطلب کیا ہے کہ مکمل سورج پر ہی گہن لگ جائے گا. تو یہ سال میں تقریباً ایک دو دفعہ ہوتا ہے. اس کے پورے اصول ہیں کہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح سے سورج گہن ہوتا ہے. اور یہ بھی اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ اس وقت کون سی کیفیت ہے, چاند اور سورج ایک ہی جگہ پر موجود ہے. تو یہ ہم نے صورت پڑھی تھی محاق کی, یعنی کہ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب سورج ادھر ہوگا, مثال کے طور پر چاند ادھر آ جائے تو پھر تھوڑی کوئی سورج گہن ہو سکتا ہے, تو کوئی بیچ میں حائل بنے گا نہیں. اسی طرح سے یہاں پر آ جائے گا, اس صورت میں بھی نہیں بنے گا. تو اب جب اس کے علاوہ کسی جگہ ہوگا تو سورج گہن نہیں ہو سکتا, محاق یا محاق کے آس پاس میں ہی سورج گہن ہوگا. یعنی اگر اس کو تاریخوں میں دیکھنا چاہیں تو چاند کی 28, 29, 30 ان تاریخوں کے اندر ہی سورج گہن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی تاریخ میں سورج گہن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری صورت چاند گہن کی. چاند گہن میں کیا ہوگا کہ سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جائے, جس کے سبب سورج کی روشنی چاند پر نہ پڑ سکے اور زمین کا سایہ چاند پر پڑے. دیکھیے سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے, اب کیا ہوگا, ان کا سایہ بھی ہوتا ہے. جب اس کا سایہ چاند پر پڑے گا تو اب جو چاند ہوگا وہ ہمیں کالا کالا نظر آئے گا اور ایک الگ قسم کا نظر آئے گا. تو یہ جو کیفیت آ جاتی ہے یہ چاند گہن کی ہوتی ہے. اب اس میں مزید چیز دیکھ لیجئے, کہاں پر ہے سورج, 180 درجے کے فاصلے پر, جو ہم نے بدر کی صورت کے اندر پڑھا تھا. تو بدر کی صورت کب ہوتی ہے, 14 تاریخ میں. تو اس سے پتہ چلے گا کہ چاند گہن ہمیشہ ایام 20 یعنی کہ 13, 14, 15 یہ جو تاریخیں ہوں گی انہی کے اندر چاند گہن ہوگا. اس کے علاوہ کبھی بھی چاند گہن نہیں ہو سکتا. پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں, عمرہ اور پینمرہ, یعنی کہ ایک کا معنی ہوتا ہے گہرا سایہ اور ایک کا معنی ہلکا سایہ. جدید ہلکے سائے کو بھی یہ چاند گہن میں مانتی ہے, جبکہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم وہ گہرے سائے کو ہی چاند گہن کے اندر شمار کرتے تھے. ابھی یہاں پر ایک مزید چیز عرض کروں کہ جو چاند پر دھبا نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے. مفتی افضل حسین منگیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ماہر توقیت و فلکیات ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو ہمیں چاند مکمل روشن ہوتا ہے تو اس کے اندر آبی بخارات بیچ میں آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مکمل روشن ہو جاتا ہے. اب لیکن جس جگہ پر وہ آبی بخارات کم ہوتے ہیں تو اس جگہ پر روشنی پاس نہیں ہوتی, منعکس نہیں ہوتی, وہ ٹریول نہیں کرتی, جاری نہیں رہتی. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چاند ہوتا ہے اس جگہ پر اس کا اصلی رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, جس کو ہمیں لگتا ہے دھبا. جدید سائنس کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی وہاں پر پہاڑ ہے, بعض یہ کہہ رہے ہیں بعض سائنسدان کہ وہاں پر لاوا نکلتا ہے, اس کی وجہ سے وہ جگہ جل گئی ہے. اس طرح کے مختلف باتیں کر رہے ہوتے, جبکہ جو ہمارا اسلامی نظریہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت الرحمہ کے خلیفہ کے جو شاگرد ہیں مفتی افضل حسین مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ پانی کے اثرات نہیں ہوتے وہاں پر اصل رنگ نظر آئے. اور انہوں نے بیان فرمائی, ہیڈنگ ڈالی نقطہ غریبہ, اور انہوں نے وہاں پہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص چاند پر چلے جائے تو اس کو زمین پر بھی دھبا نظر آئے گا, حالانکہ زمین پر حقیقتاً کوئی دھبا نہیں ہے. وجہ وہی کہ یہ جو دونوں کی دونوں چیزیں خود روشن نہیں ہے بلکہ سورج سے روشنی حاصل کر رہی ہے. تو جہاں پر پانی کے اثرات نہیں ہوتے, آبی بخارات نہیں ہوتے, ہواؤں کے اندر اب بیچ کے اندر جو روشنی جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر وہاں پر ان کے اصلی رنگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر دور سے دیکھنے میں دبے کی طرح محسوس ہوتے ہیں. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب مائک کھولا جا رہا ہے, جنہیں بھی سوالات وغیرہ کرنے ہو تو وہ کر سکتے ہیں. جی سوالات فرما لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاند آج کون سی سمت میں نظر آئے گا؟ جو پہلی تاریخ کے چاند ہوتے ہیں یہ مغرب کی جانب ہی نظر آئیں گے, جہاں پر یعنی کہ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو جہاں پر سورج غروب ہوا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد ایک لال لال روشنی بھی ہوتی ہے,
تو جو اس کے آس پاس ہی چاند نظر آئے گا ادھر دیکھا جائے. اچھا ایک مزید آپ کے سوال سے ایک اور بات ذہن میں آئی کہ چاند دیکھنے کا وقت کیا ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ چاند دیکھنا شروع کب کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھی اب چاند دیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ چاند دیکھنے کا اب یعنی کہ لاجیکلی کوئی وقت نہیں ہے. چاند کا اندازہ کرنا جو ہے وہ ہوگا دوپہر کے وقت سے ہی. دوپہر اور عصر کے وقت کچھ آسمان کا جائزہ لینا ہوگا, اس کے بعد اس کے اعتبار سے پھر فیصلہ ہوگا. کیونکہ جیسا ابھی ہم نے قسمیں پڑھی کہ مطلع ابر آلود ہے یا نہیں ہے, اس حوالے سے اس کی مختلف قسمیں بنتی ہیں. تو مطلع ابر آلود ہے یا نہیں ہے تو اس کا جو صحیح اندازہ ہے وہ دوپہر کے وقت ہوگا کہ ابھی سورج کی روشنی دے رہا ہے نہیں دے رہا. اس کے بعد عصر کے وقت جو سورج ہے اس کے اندر جو اس کی روشنی کس اعتبار سے ہے وہ ظاہر ہے کہ بار بار پریکٹس کرنے سے کثرت مشاہدہ سے جب کچھ عرض کیا جا رہا ہے تو جب مائک آف رکھیں اس کے بعد جب سوال کا موقع دیا جائے گا تو پھر کھول دیجیے گا. تو جب پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ صورت کے اندر یہ چیز واضح ہوتی جائے گی, پھر اس طرح سے یہ اس کا اندازہ ہوگا. اور پھر جب یوں سمجھیے کہ سورج غروب ہو جائے, مغرب کی نماز پڑھے اور سورج غروب ہونے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد یہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے چاند کو دیکھنے کا, اور صورت کے اندر چاند اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی نظر آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو چاند کی عمر بتائی ہے 28 گھنٹے 33 منٹ, یہ کب پیدا ہوا؟ اگر یہ ایک دن پہلے کا پیدا ہے, کل تو 28 تاریخ تھی, پھر تو یہ 28 گھنٹے کیسے بن سکتے ہیں اس کے؟ پھر چاند جو پیدا ہوا وہ کل دوپہر کے 2 بجے پیدا ہوا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 28 تاریخ کو پیدا ہو, یہ پیدا کبھی بھی ہو سکتا ہے. پیدا ہونے کے لیے جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی لائن پر آ جائے. اب وہ کسی بھی تاریخ میں آ سکتے ہیں. تو اب وہ جیسے کل ہے تو یہاں پر جو صورت آئی وہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے 2 بجے کی آئی. کبھی مزید تبدیلی بھی ہو جاتی ہے, کبھی 29 تاریخ کو بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ 28 تاریخ کو نظر آئے گا یا 29 کو نظر آئے گا؟ کب پیدا ہوگا؟ یہ کوئی پہلے کوئی اس طرح کا ہے علامت نظر آ جائے کوئی؟ جی یہ ایک وہ عرض کی تھی جو بھی اپلیکیشن کے جو اسکرین شاٹ دکھایا گیا تھا اس کے اندر یہ سارا موجود ہے کہ کب چاند پیدا ہوگا, کب فرسٹ کوارٹر ہوگا اور کب اس طرح سے ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ کہ جنہیں یہ اپلیکیشن چاہیے ہو تو وہ میسج کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا. جزاک اللہ. حضرت چاند دیکھنے کا وقت بتائے تو وہ پھر کچھ تیز آواز سے سوال کیجئے. چاند دیکھنے کا وقت کیا ہے, اس کو دوبارہ ارشاد فرما دیں برائے مہربانی. چاند دیکھنے کا وقت تو سورج غروب ہونے کے 15-20 منٹ بعد ہے کہ اس وقت اب یہ ہے کہ جب آسمان میں کچھ اندھیرا آ جاتا ہے اور یہ جو چاند ہے تو وہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے. لیکن جو میں نے عرض کیا ہے کہ جو چاند دیکھنا اس کا جو ایک بالکل آپ ابتدائی اندازہ میں کرنا ہوگا کہ اب آج چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا, تو اس کا اندازہ کچھ دوپہر سے ہی ہمیں کرنا ہوگا. سورج کو دیکھ کر کے آسمان پر بادل ہے نہیں ہے, اس کی جو روشنی ہے وہ بالکل تیز ہے یا کچھ دھیمی ہے, تو وہ زیادہ مشاہدہ کرنے سے پریکٹس کرنے سے آئے گا, تو اس طرح سے اس کا اندازہ ہوگا کہ مطلب بر آلود ہے یا نہیں. مدینہ جی اچھا, تمام اسلامی بھائی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت تمامیت کے ساتھ دی ہوئی ہوتی ہے, جس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اس کی نظر میں کمزوری نہیں ہوتی, چشمہ بھی نہیں ہوتا ہے, نظر بالکل درست ہوتی ہے اور درست دیکھنا چاہے تو درست نظر بھی آتا ہے. اور کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جن پر کسی سبب سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ چشمے کا استعمال کرتے ہیں, اور ان کے دیکھنے میں اور اس کے دیکھنے میں کہ جس کو چشمے کی حاجت نہیں ہے بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں یہ وقت مناسب اور محدود وقت کے اعتبار سے بہت آسان طریقے سے آپ کے سامنے کچھ خاص باتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ سورج کو دیکھ کے پتہ لگانا ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح بینائی کی کمزوری والا اور بینائی کی مضبوطی والا دیکھتے دونوں ہی ہیں لیکن ایک طرح نہیں دیکھ سکتے.
تو اسی طریقے سے علم توقیت و فلکیات میں مہارت رکھنے والا اور ایک وہ کہ جو صرف کچھ وقت کے اندر اس کی سماعت کر کے کچھ احکام سیکھ لے، اس کے دیکھنے اور اس کے جج کرنے کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ پاک عبدالعزیز بھائی دامت برکاتہم العالیہ کو بڑے فیوز و برکات سے نوازے، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے، دین متین کی خدمت کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اچھا یہ عبدالعزیز بھائی، کیا آپ نے جو بیان کیا ہے سارا کا سارا کہ یہ 2 گھنٹوں کے اندر کیا تمام توقید آ سکتی ہے، آپ اپنے شعبے کا کچھ تعارف بھی پیش کریں، اگر بالفرض سامعین میں سے کوئی مزید سیکھنا چاہتا ہے اور اس کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وقت تھوڑا محدود ہے تو آپ اس نے اپنے شعبے کا تعارف بھی پیش کر دیں اور یہ بھی بیان کر دیں کہ کئی جگہوں پر آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر باریکیاں بھی ہے، تو وہ باریکیاں کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں آخری کلمات ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اس میں سے ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ بھی ہے، اور المدینۃ العلمیہ کے تحت ایک ذیلی شعبہ اوقات الصلاح ہے کہ جس کی مختلف کام ہے، یہ جو نقشے شائع ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو اپلیکیشن ہے، اسی طرح سے مساجد بنتی ہیں، ان میں سمت قبلہ کی نشاندہی وغیرہ، وہ تمام کے تمام اسی شعبے کی تحت کی جاتی ہیں۔ تو اسی کے تحت الحمدللہ علم توقید سکھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور علم توقید کو 4 لیول کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا لیول ہے، اگر وہ بڑی مشافہ کورسز ہوتے ہیں، عموماً یہ شعبان کے اندر کروائے جاتے ہیں، تو یہ 6-8 دن کا کورس ہوتا ہے، اور آن لائن کورس ہو تو اس صورت کے اندر پھر یہ 1 گھنٹے کی کلاس تقریباً، اور یہ پورا مہینہ کورس جاری رہتا ہے۔ یہ لیول 1 ہے، اس کے اندر بنیادی باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد لیول 2 ہے، اس کے بعد پھر لیول 3 اور اس کے بعد پھر لیول 4۔ لیول 4 کے اندر علم توقید کی جتنی کتابیں ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں، یعنی فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توقید کے ابحاث کو بیان فرمایا ہے وہ ہو گئیں، اور آپ کے جو خلیفہ کی کچھ کتابیں ہیں، اسی طرح سے مفتی افضل حسین مونگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 2-3 کتابیں، یہ تمام کی تمام لیول 4 میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لیول 4 کا ہے۔ تو جب لیول 4 پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو جتنی باریکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر جتنی مزید محنت ہو اور مزید جتنی دلچسپی ہو اور وقت دیا جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت لگتا ہے ساری چیزیں ہونے میں، پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مشاہدہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے مشاہدے بیان فرمائے تو ان کے ساتھ لفظ استعمال کیا کہ فقیر نے سال کا مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی علمی شخصیت، لیکن اب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو سال کے مشاہدے کر رہے ہیں۔ صبح عشاء کے باب میں یہ بات آتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے ان علوم کے اندر۔ ایک اچھی دلچسپی اگر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اس کے اندر کافی سارا بندہ کچھ سیکھنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بیان فرمائیے گا مدینہ کہ آپ کی جو مصروفیات ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے بتایا لیول 1 اور 2 سے لے کے 4 تک اور یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا شعبہ جو ہے اوقات و صلاح والا، کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس کے اندر اور آپ کیا کورسز کرواتے ہیں؟ جی، بندہ مسکین کی تدریس کی بھی ذمہ داری ہے، اور ابھی لیول 1 بھی جاری ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی چینل پر اپلوڈ ہے، اور اسی طرح سے شعبے کی جانب سے حیدرآباد شہر کے اندر جو سمت قبلہ وغیرہ کی نشاندہی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی بندہ مسکین کو حکم کیا جاتا ہے، اور رؤیت ہلال وغیرہ کی بھی کچھ ذمہ داری حیدرآباد کی بندہ مسکین کے پاس ہے۔ اور اس سب ضمن میں یہ بھی بات عرض کروں کہ آج تمام اسلامی بھائی چاند دیکھنے کی کوشش بھی فرمائے، اور اگر چاند نظر آتا ہے تو اطلاع بھی دے تاکہ وہ آگے مفتی علی گڑھ صاحب تک اور پاکستان کے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی تک وہ گواہی پہنچائی جا سکے۔ اور الحمدللہ استاد صاحب کے حکم پر 2 کتابیں بھی تحریر کرنے کا موقع ملا ہے، جیسے کہ جو درس نظامے کے اندر کچھ کتابیں شامل ہیں، جیسے کہ ایک تو بہار شریعت، وہ درس نظامے میں شامل نہیں، اور اس کے علاوہ جیسے نور الازا ہو گئے اور ہدایہ،
تو اس کے اندر علم توقید کے ابواب آ جاتے ہیں جب نماز کے وقتوں کا بیان ہوتا ہے اور اسی طرح سے استقبال قبلہ کا بیان ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر کچھ اصطلاحات علم توقید کے آتی ہیں، تو جس کی وجہ سے عموماً کہ جن کا علم توقید سے وابستگی نہیں ہوتی تو پھر ان کے لیے سمجھنا کچھ آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ استاد صاحب کے حکم پر ہی اس کے اوپر کچھ تسہیل کا کام کیا، اور اس حوالے سے توقیت غزالی کے نام سے الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت بخشش کے اندر بھی کئی جگہوں پر علم توقید کا استعمال فرمایا ہے، اور وہ تقریباً کوئی 25 سے زیادہ کی تعداد ہے، تو اس میں سے 11 منتخب اشعار کی الحمدللہ اس کی بھی تشریح آسان لفظوں میں کی گئی ہے۔ اس کا نام اشعار رضا میں فن توقید کی جھلک یہ ہے۔ ایک سوال ہے، مدینہ جی فرمائیے۔ حضرت وہ شروع میں سوال کیا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ اختلافات اس حوالے سے، اصل میں وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر بعض حضرات وہی جو کیلنڈر بنا دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے تاریخیں وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ مطلب ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں پہ پہاڑ ہے تو لہٰذا ہم بلندی سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک آسان سا سوال ہے کہ کوئٹہ اور پشاور وغیرہ کے اندر تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، مری تو 7-8 ہزار فٹ کی بلندی پر ہے، اسی طرح کشمیر تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ تو اب کشمیر اور مری والوں کو چاند نظر نہیں آ رہا اور چھوٹے سے پہاڑ والوں کو نظر آ رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے یہ کچھ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پہاڑ سے چاند نظر آنے میں کوئی اتنا بڑا فرق پڑ جائے، اور اگر یہاں پر فرق پڑ بھی رہا ہو تو پھر مری اور اس طرح کے جو علاقے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو وہاں پر یہ بھی وہاں سے بھی گواہی آنی چاہیے، حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اکثر تو وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جب چاند کا نظر آنا ہی ناممکن ہوتا ہے، تو ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت سے ہی پڑھ لیا کہ اس صورت کے اندر تو چاند کی گواہی قبول کی ہی نہیں جائے گی، تو وہ انتشار کے لیے ہوتا ہے یا واللہ عالم وہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ اچھا، خیر۔ پاکستان میں جو آپ نے معلوم کیا ہے چاند کے حوالے سے پیارے بھائی، اور ماشاءاللہ آپ بھی پاکستان، امید کرتا ہوں پاکستان کے رہنے والے ہوں گے۔ اچھا، کچھ تقاضے وہ ہوتے ہیں کہ جو سیاسی تقاضے ہوتے ہیں، یا کچھ تقاضے، کچھ اختلافات وہ ہوتے ہیں کہ جو انانیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو لہذا شرعی قوانین کے مطابق آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات بیان کر دی گئی ہے کہ چاند کب نظر آئے گا، کب نظر نہیں آئے گا۔ اب اگر پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر یہ اختلاف ہوتا ہے تو بعض اختلافات جو ہے وہ سیاسی یا انانیت کی بنا پر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے اکثر حضرات واقف ہی ہوں گے اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی صداقت ہوتی ہے اور کتنا اس کے اندر جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سیاسی معاملات اختلاف کے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ پاک سب کو احکام شرعیہ کا کاربند بنائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پر تفصیلاً ہم بیان نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ سیاسی ایک ماحول ہو جائے گا، اور یہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر بسا اوقات آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بعض مقامات پر اگلے سال جب آپس کے اندر کچھ سیاسی حضرات جا کر ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، تو پھر وہ اعتماد میں آ جاتے ہیں، اگلی مرتبہ پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ سیاسی معاملات ہیں۔ باقی جو چاند کے بارے میں جو ہے اختلافات ہوں گے، کب قابل قبول ہوگا، کب معتبر نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے معاملات بیان کر دی گئے کلاس میں۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے شرکت فرمائی، اور دعا کیجئے گا کہ اس کورس کو منعقد کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ آپ کے کچھ سوالات ہیں، آپ پرسنل نمبر پہ انشاءاللہ مزید سوالات کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ۔